کہاں شروع کرنا تھا؟ یہ ہو گیا تھا، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان چل رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی کے متعلق بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی مکی زندگی کے متعلق بھی اہم موضوع، اہم باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی چند جھلکیاں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پھر دنیا سے پردہ فرما جانا، یہ چند مضامین آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت جو مدینہ منورہ کی طرف فرمائی، ہجرت کا مطلب ہے اپنے گھر بار کو ترک کرنا، چھوڑنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہجرت اس چھوڑنے کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی شخص اپنا گھر بار، اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے یہ سبق ہمیں سمجھایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور وہاں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور وہیں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تھے، لیکن دین کی خاطر ان کو اپنا محبوب شہر مکہ مکرمہ اور اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا۔ گویا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت یہ من جانب اللہ تھی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ کفار نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستایا اور کافروں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنگ کیا اور آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تکوین کا، اللہ کی قدرت کا یہ ایک انتظام پیدا ہوا کہ جب مکہ میں حالات سازگار نہیں رہے تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مدینہ منورہ میں بھیج دیا، اور وہاں سے پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی، اور پھر اس جماعت کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین کا بول بالا ہوا۔ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو تین کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بڑے اہم کام کیے ہیں۔ ان کاموں کو آپ ذہن نشین فرمائیں، اور یہ وہ کام ہیں بہت عجیب، عظیم الشان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تین کام ہیں۔ یعنی اگر آپ یوں کہیے کہ مدینہ میں دین کا غلبہ اور وہاں سے دین کیسے پھیلا، تو اس دین پھیلنے کی بنیاد یہ تین کام ہیں۔
اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو اتنی دین کی بہاریں نہ ہوتی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتہائی سمجھداری کا فیصلہ، انتہائی مدبرانہ سوچ اور انتہائی حکمت اور حکیمانہ سوچ کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پورے جزیرہ نما عرب کا بلکہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے فیصلے کیے اور بہت عظیم الشان کام کیے، جن 3 عظیم الشان کاموں کی بنیاد پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین عروج پر پہنچا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا دین وہ دنیا میں عام ہوا۔ پہلا کام حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جو کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ مدینہ سے باہر قباء کے مقام پر ٹھہرے تو وہاں پر بھی آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں 1 ہفتہ ٹھہرنے کے بعد اندر جب بالکل مدینہ کے درمیان تشریف لے گئے، جہاں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی اونٹنی جا کے بیٹھی تھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے، وہاں ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کے تعمیر کرنے کا امت پر جو اثر پڑا اور فائدہ ہوا وہ یہ کہ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پر مجتمع ہو گئے، سب کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کا موقع ملا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھنے کا موقع ملا۔ چونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ تمام کی تمام خیروں کا منبع اور مرکز ہوتا ہے، اور ہر قسم کی خیر نبی سے ہی پھوٹتی ہے اور نکلتی ہے، اور ہر صحابی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس خیر کو اور اس کمال کو سیکھتا ہے اپنی استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا چونکہ جو مکی دور تھا وہ اس قسم کا دور تھا کہ سب کے سب ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے تھے، سب بیک وقت کو شاید سیکھ نہیں سکتے تھے۔ دار ارقم میں جمع ہوتے تھے، ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس میں مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے، تو بھرپور سب کو ایک جگہ بیٹھ کر سیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال اظہار رائے کرنے کا موقع وہاں نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ وہ محدود چھوٹا سا گھر تھا جہاں محدود لوگ آ سکتے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد تعمیر فرمائی تو یہ عظیم الشان کام ہو گیا کہ سب کے سب انصار مہاجرین سب ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور ہر آدمی اپنی اپنی استعداد کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مستفید ہونے لگا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، گفتگو کرنے کو، ہر انداز کو دیکھنے کا ہر صحابی کو کھلا موقع ملا، لہذا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ایک اس طرح سے دین پھیلنے کا ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ یہ مسجد بنی۔ اور پھر یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ مسجد ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صرف عبادت گاہ ہے، وہاں 5 وقت کی نماز اور جمعہ ہوتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد وہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں عدالت بھی لگتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نکاح بھی منعقد ہوتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تجارت اور کاروبار کے مسائل بھی بتائے جاتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں باہر سے آنے والے وفود اور جماعتیں وہ بھی ٹھہرتے تھے اور راتوں کا قیام ہوتا تھا، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ ان کو دین سکھاتے تھے، اور ایک نہیں کئی جماعتیں مسجد میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں بیک وقت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے دین سیکھ رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح سے کسی کو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی پریشانی آئی تو اس کا رخ اس وقت مسجد کی طرف ہوتا تھا۔ گھر میں فاقہ آیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں آگے، ابوبکر صدیق بھی مسجد میں آگے، عمر بھی مسجد میں آگے، تینوں بزرگ جمع ہو گئے، پوچھا ایک دوسرے سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا کہ ابوبکر کیسا آنا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول گھر میں تھا، فاقہ تھا، تنگ دستی تھی اور بھوک نے ستایا، مسجد میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک نے ستایا ہے، میں بھی مسجد میں آیا ہوں۔
تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ عمر کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول بھوک نے ستایا، گھر میں فاقہ تھا، تو میں مسجد میں آ گیا کہ مسجد میں جا کے بیٹھوں، سکون ہو۔ وہ لوگ اپنے لیے سکون تلاش کرتے تھے مسجد میں، آرام اطمینان تلاش کرتے تھے مسجد میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ علی کہاں گئے؟ کہا اللہ کے رسول علی آج کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ کہاں؟ مسجد میں گئے۔ تو ناراض ہو کے آدمی کہاں جاتا تھا؟ مسجد میں۔ تو مسجد وہ مرکز تھا جہاں سے انسان کی ہر ضرورت پوری ہوتی تھی، دینی بھی دنیاوی بھی، اور جو غموں سے نڈھال ہوتا مسجد میں۔ ایک صحابی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا مسجد میں لیٹا ہوا ہے، بھئی کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول قرض اتنا آ گیا ہے کہ میرے اوپر قرضوں کے بوجھ ہو گئے اور قرضوں کے بوجھوں تلے دب گیا ہوں، اور قرض لینے والے لوگ گھر پہ آتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، میں مسجد میں آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، میں مسجد میں آ گیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک دعا نہ بتا دوں؟ یہ پیغام کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ مسجد سے۔ میں تمہیں ایک دعا نہ بتا دوں؟ اگر آپ اس کو کر لیں تو آپ کا قرض چھٹ جائے گا۔ جی اللہ کے رسول ضرور۔ آپ نے فرمایا تم یوں پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ بڑی عجیب دعا ہے، 8 بڑے بڑے غموں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اس کا پرچہ بھی ہم نے بنوایا تھا اور خوب تقسیم کیا تھا، یہاں پر بھی تقسیم کیا تھا، مساجد میں بھی تقسیم ہوا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ جو گزشتہ غم آ چکے، اے اللہ ان سے بھی مجھے محفوظ فرما، آنے والے غموں سے بھی محفوظ فرما۔ واعوذ بک من العجز والکسل، دنیاوی معاملے میں سستی سے میری حفاظت فرما، دینی معاملے میں سستی سے میری حفاظت فرما۔ واعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ بزدلی سے، بخل سے میری حفاظت فرما۔ واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اے اللہ قرضے سے میری حفاظت فرما اور لوگوں کے میرے اوپر حاوی اور غالب ہو جانے سے میری حفاظت فرما۔ صحابی کہتے ہیں چند دن میں نے اس دعا کو پڑھا تو میرے قرضے سارے چھٹ گئے اور اتنا ہو گیا کہ میں دوسروں کو دینے کے قابل ہو گیا۔ یہ کہاں سے پیغام ملا؟ مسجد سے۔ وہاں یہ حال تھا۔ آج ہماری مساجد کہاں ہیں؟ ہم کس جگہ پر، کس سطح پر کھڑے ہیں؟ آج امت میں زوال کا ایک بہت بڑا سبب مسجد سے دوری ہے، مردوں کی، عورتوں کی، ہر شخص کی۔ وہاں عورتیں بھی تمنائیں رکھتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کہ یہ ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین تمہاری نماز جو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھی جائے، لیکن ہر آدمی مسجد سے وابستہ تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدنی فیصلوں میں جو 3 بڑی عظیم فیصلے ہیں، ان میں سب سے پہلا فیصلہ مسجد کی تعمیر ہے۔ آج اس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں۔ مسجد ایک مسلمانوں کا ایک سینٹر ہے جہاں وہ ہر چیز، ان کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ وہاں سماجی کام بھی ہیں، وہاں عبادات بھی سکھائی جاتی ہیں، معاملات بھی سکھائے جاتے ہیں، معاشرتی زندگی سے متعلق بھی باتیں ہوتی ہیں، باہر سے آنے والے وفود سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، دشمنوں سے بھی کیسے ملا جائے وہ باتیں بھی ہوتی تھی، یہاں تک کہ مسجد کے باہر صحن میں جو کھلی فضا تھی اس میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جنگی حربے بھی دکھایا کرتے تھے۔ یہ کام بھی مسجد میں ہوتا تھا۔ آج یہ تو بڑا دہشت گردی والا کام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی کندھے مبارک پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر اور آپ علیہ السلام کے کان اور گردن کے درمیان سے میں دیکھ رہی تھی، مسجد کے صحن میں حبشی جو ہے وہ کرتب دکھا رہے تھے، لڑائی کے کرتب دکھا رہے تھے، عجیب و غریب کرتب دکھا رہے تھے، وہ میں دیکھ رہی تھی۔ تو یہ سب تربیتیں کہاں سے ہوتی تھی؟ مسجد سے ہوتی تھی۔ کوئی فوج نہیں تھی، کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی آرمی کا سینٹر نہیں تھا، کوئی جناب کینٹ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ مسجد سے ہو رہا ہے۔ کوئی فوجی چھاونی نہیں ہے، سب مسجد سے ہو رہا تھا۔ تو مسجد یہ بڑی بنیاد ہے۔ لیکن آج چونکہ ہمارا تعلق صرف مسجد سے عبادت کی حد تک رہ گیا ہے، عبادت کی حد تک بھی نماز کے وقت میں حد کر دے 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر مجمع
نمٹ کے چلا جاتا ہے، مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ 1-1.5 گھنٹہ میں زیادہ بات کہہ رہا ہوں، فرض نماز کے بعد آپ بس 15 منٹ 20 منٹ آپ دیکھیں گے مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ جو بازاروں کی مسجدیں ہیں، مین روڈے کی مسجدیں ہیں، تو وہاں کچھ دیر تک ظہر کی نماز ہو گئی ہے 1:30 بجے تو 2, 2:30, 3, 3:30 تک لوگ آتے رہتے ہیں، گزرنے والے نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اور نہ عام طور پر جو محلوں کی مسجدیں ہیں وہاں آپ دیکھیے گا 1 گھنٹے کے اندر اندر مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ صرف ہمارا مسجد سے تعلق 5 گھنٹوں کا ہے، وہ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں 5 گھنٹوں کا، 5 نمازوں کا مطلب 5 گھنٹے کا تعلق۔ اتنی ہماری مسجدیں آباد ہیں۔ تو جو امت کی اساس ہے مسجد، اس سے آج ہم غافل ہیں۔ آج یہ ضرب المثل بن گئی ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یہ تو غیروں کا کہا ہوا جملہ ہے، ہماری زبانوں پر بھی آتا ہے۔ آج ہمارا جوان اگر مسجد میں وقت سے زیادہ ٹھہر جاتا ہے تو ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا سیکھ رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، ابھی تک یہ آیا نہیں ہے۔ اور اگر کسی جناب دوستوں کی محفل میں نکل جائے، کھانے پینے کو باہر نکل جائے، 4 گھنٹے صرف کر کے آ جاتا ہے، لگا کے آ جاتا ہے، اس پر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مسجد سے ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم الشان انقلاب کا جو سب سے بہترین سبب ہے وہ مسجد ہے۔ انقلاب مسجد سے آتا ہے۔ جس علاقے کے اندر کوئی امام مسجد کام کرنے والا جس قدر سوچ رکھتا ہو، وسیع سوچ رکھتا ہو، فعال ہو، کام کرنے والا ہو، تو 1-2 سال کے اندر علاقے کی فضا بدل جاتی ہے۔ مسجد و بنیاد ہے۔ لیکن آج مساجد میں کام نہیں ہوتا، اس طرح سے محنت نہیں ہوتی، اور پھر ایک بڑا المیہ اور مصیبت یہ ہے کہ مساجد میں اس قسم کی پابندیاں کہ یوں ہو، یہ ہو، یہ ہو، کام کرنے والوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، جس کا بدترین نقصان معاشرے پر پڑتا ہے، نئی نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ ہم جہاں عصری اداروں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہ ہمارے بچوں کی دینی ضروریات کو پورا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیا آپ خود اپنے بچوں کی دینی ضرورت کو گھر سے پورا کرتے ہیں؟ نہیں ہوتی۔ تو پھر ایک مسجد تو چھوڑو جہاں سے بچوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے، نسلوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے، جوانوں کی ضرورت مسجدوں سے پوری ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ مسجد کی تعمیر ہے۔ دوسرا فیصلہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا کام کیا وہ انصار اور مہاجرین کے درمیان میں بھائی چارگی کو آپ نے قائم فرمایا۔ آپ نے وہ تفریق مٹا دی، یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ قریشی ہے، یہ اوسی ہے، یہ خزرجی ہے، یہ سب قبائل کی تفریق کو آپ نے ختم کر دیا۔ صرف ایک جگہ پر آپ نے پوری امت کو ایک جگہ پر، سب کے سب انسان برابر ہے، انسان ہونے میں سب کے سب برابر ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت، عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر، سفید کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، مگر اللہ کا تقوی جس میں ہے وہ اللہ کے یہاں بلند ہے۔ تو آپ نے دوسرا کام، عظیم الشان کام یہ کیا کہ یہ تفریق آپ نے مٹائی۔ اچھا، اس تفریق کے مٹانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا بڑا عظیم نتیجہ یہ ہوا کہ باہمی جب بھائی چارگیاں قائم ہو گئیں تو آپس میں شیر و شکر ہو گئے، تو اب ان کی ساری صلاحیتیں دین کے سیکھنے پر اور دین کو پھیلانے پر لگ رہی ہیں، اس لیے کہ آپس کے جب اختلافات ہوتے ہیں تو صلاحیتیں ادھر صرف ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کے گھر میں لڑائی چل رہی ہے، بیوی کے ساتھ لڑائی ہے، بیوی کی شوہر کے ساتھ لڑائی ہے، باپ کی بیٹے کے ساتھ ہے، بیٹے کے باپ کے ساتھ ہے، وہ کیا عبادت کرے گا؟ عبادت میں جائے گا، نماز میں کھڑا ہوگا، ذہن اس کا وہاں لگا ہوا ہے، کاروبار میں جائے گا، اس کا ذہن وہاں لگا ہوا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام میں مصروف ہوگا، بڑے کام میں مصروف ہوگا، اس کا ذہن وہاں مصروف ہے۔ تو اس سے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کی تمام سب انصار اور مہاجرین کی صلاحیتوں کا رخ ایک طرف فرمایا، ایک طرف رخ مرکوز فرمایا کہ دین کو آگے پہنچانا، آگے پھیلانا، اس لیے بیچ کی تفریقیں آپ نے سب مٹا دی۔ اور اگر کبھی کسی نے ایسا نعرہ لگایا ہے انصار مہاجرین اس قسم کی بات کسی نے کی تو آپ نے سخت ڈانٹا، آپ نے وہاں ہی اس بات کو دبا دیا، آپ نے بالکل آگے نہیں بڑھنا دیا۔
ایک سفر پر راستے میں اس طرح سے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں بات بڑھ گئی کسی بنیاد پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، ایک نے آواز لگائی یا للانصار، انصاریو میری مدد کرو. ایک نے کہا یا للمہاجرین، مہاجروں میری مدد کرو. آپ نے فرمایا یہ کیا تعصب کی باتیں کرتے ہو، یہ کیا جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں. آپ نے فوری روک دیا. تو دوسرا بڑا کام یہ ہوا مدینہ میں جا کر. اور تیسرا عظیم الشان کام جس سے انقلاب برپا ہوا ہے، بڑا پیارا کام ہے. سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کے فیصلے عجیب فیصلے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا جو شاہکار فیصلہ ہے وہ یہ کہ مدینہ کے اندر اور قرب و جوار کے جتنے بھی لوگ آباد تھے جو مسلمان نہیں تھے، یہود تھے، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، آپ نے ان تمام لوگوں سے مصالحت کر لی. آپ نے ان سب کے لیے صلح کا پیغام بھیجا. اچھا، اس کا بڑا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے مدینہ کے اندر جو آباد، جن کی گٹھ جوڑ مشرکین مکہ والوں قریش کے ساتھ تھی، اور قریش کی طاقت کو وہ مضبوط کر رہے تھے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو اپنے ساتھ ملایا اور اس طرح سے ملایا، آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں فرمایا، آپ نے اپنے دین کو نہیں بیچا، آپ نے اپنے دین کو نقصان نہیں پہنچنے دیا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بس یہ بات فرمائی، نہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے، نہ تم ہمارے خلاف جنگ کرو. اس طرح سے آپ علیہ السلام نے ان سے اپنے تعلقات بحال فرمائے. ان تعلقات کا یہ نتیجہ نکلا کہ جن لوگوں کو یعنی جن کی حمایت قریش کو حاصل تھی وہ حمایت رک گئی اور ان نے قریش کی حمایت کرنا چھوڑ دی. اور جو مسلمانوں کے دشمن تھے اب وہ دشمنی کم از کم ہو گئی. چلو ٹھیک ہے ہمارے ساتھی نہ بنے لیکن کم از کم دشمن تو نہ بنے. آپ علیہ السلام نے بیچ میں ایک دیوار گویا کہ کھڑی فرما دی، اب یہ یہود و نصارہ ہمارے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے. تو اس طرح سے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے تیسرا عظیم الشان کام یہ فرمایا. قرب و جوار کے تمام قبائل کے ساتھ آپ علیہ السلام نے مصالحت فرمائی. تو ان تین کاموں سے بہت بڑا اور بہت جلد انقلاب برپا ہوا مدینہ منورہ کی زندگی میں، بہت جلدی انقلاب برپا ہوا. چلیں آگے. اچھا، یہاں ایک بات اور ذہن نشین کرنے کی ہے. اسلام وہ دین ہے جو اپنی بلندی، سر بلندی چاہتا ہے، یہ اوپر ہونا چاہتا ہے، یہ اپنے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا. یہ نہیں کہ بھئی چلو ادھر بھی چلیں گے ادھر بھی چلیں گے، آدھا ادھر آدھا ادھر. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ بات مان لیں گے کچھ بات نہیں مانیں گے. نہیں، اسلام یہ کہتا ہے صرف اور صرف اللہ ہی کی مانی جائے گی. بس قانون اب اللہ کا چلے گا. جب قانون اللہ کا چلے گا تو مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام نے یہ تین کام کرنے کے بعد مسجد کی تعمیر، انصار مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی قائم کی اور دیگر قبائل سے مصالحت کرنے کے بعد، تین کام کرنے کے بعد اب آپ علیہ السلام نے اگلا سفر اپنا آگے کی طرف جاری فرمایا. اب آگے کی طرف سفر کرنے کے لیے جو بیچ میں رکاوٹیں آ رہی تھیں ان رکاوٹوں کو جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ختم کیا گیا. اور جہاد فی سبیل اللہ کی مثال آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح سے آپ نے ایک اپنا بہترین خوبصورت گھر بنایا اور اس کے باہر آپ نے باغیچہ لگایا اور اس باغیچے کو آپ صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، ہرا بھرا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی آدمی آ کے اس باغیچے کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، پودے اکھیڑنے کی کوشش کرتا ہے. آپ ایک بار اسے سمجھائیں گے، دو بار اسے سمجھائیں گے، تین بار سمجھائیں گے کہ تم بھی ہمارا حصہ بن جاؤ اور ہمارے اس چمن کی تم بھی حفاظت کرو، آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اچھا نہیں ہوتے ہو تو کوئی بات نہیں لیکن ہمارے اس چمن کو خراب نہیں کیا کرو. وہ کہتا ہے نہ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور بلکہ ساتھ کیا دوں گا، میں تمہارے چمن کو خراب اور تباہ کروں گا. تو آپ کیا کریں گے اس موقع پر؟ آپ کوئی تو ڈنڈا اٹھائیں گے، کوئی تو آپ اقدام کریں گے. بالکل اسی طرح سے اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام ہے اور اس کے لیے یوں سمجھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کا ایک خوبصورت چمن لگایا ہے. اب اس چمن کو جو لوگ تباہ کرنے کی سوچ رہے تھے ان روڑوں کو راستوں سے ہٹانا ضروری تھا.
یہ ایسا ہی سمجھ لیں جیسا کہ انسان کے جسم کے اندر پیر میں کسی بھی حصے میں اللہ نہ کرے کوئی کینسر کوئی موذی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ اب اس جسم کے حصے کا کٹنے کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، اب اگر یہ موجود رہے گا تو آپ کے پورے جسم میں فساد پھیلائے گا۔ اسی طرح سے کچھ کافر ایسے ضرور ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہ جن کا وجود اب مسلمانوں کے حق میں خطرہ ہے، مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے اگر وہ وجود میں رہیں گے، مسلمانوں کا اسلام آگے نہیں بڑھے گا، قرآن و سنت کی ترقیاں رک جائیں گی، اس لیے ان کے گندے وجود سے زمین کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نہ تو وہ اسلام لانے کے قابل، نہ تو وہ اسلام لا رہے، اور نہ وہ یوں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں اس طرح سے کریں، نہیں، وہ کھل کے مقابلے میں آ رہے ہیں اور وہ ہماری ترقی میں، اسلام کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ لہذا ایسوں کو صاف کرنے کے لیے پھر جہاد فی سبیل اللہ کا مدینہ میں جا کے اعلان کیا۔ 13 سال مکی دور میں نہیں اعلان ہوا، مدینہ میں جا کے اعلان ہوا۔ اس کو کہتے ہیں جہاد کا فلسفہ، کہ یہ ہے جہاد کا اصل فلسفہ، اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ابلاغ و دعوت کی انتہا ہو گئی، پہنچانے کی انتہا ہو، غلبہ اسلام کی مخالفت میں کفار کی جانب سے شدت ہی شدت ہوتی گئی، تو جو کافر اس راستے میں رکاوٹیں لاتے تھے انہیں جڑ سے ختم کرنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ ان کی مثال جسم میں کینسر کی سی ہے، جسے نکالنے کے لیے جسم کا متاثر حصہ کاٹنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سڑ جانے سے باقی جسم کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح کفار کا وجود ہی ختم کرنا ضروری ہے، ورنہ اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں رکاوٹ رہے گی اور ہو ہی نہیں سکے گا۔ چلے، پھر یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے جو جہاد کا، جو اللہ پاک کی طرف سے جہاد کے احکام آئے اور تلوار لو اور جو سامنے آئے اسے مارتے چلے جاؤ اور کاٹتے چلے جاؤ اور قتل کرتے چلے جاؤ، نہیں نہیں نہیں، بڑے اہم قوانین جہاد کے دیے۔ جو شخص کلمہ پڑھ لے اس پر تلوار نہ چلائی جائے، یہاں تک کہ ایک جنگ میں ایسا ہوا، ایک صحابی تلوار لے کے سامنے جاتا ہے اور سامنے والا کافر تھا لیکن اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو انہوں نے تلوار چلا دی پھر بھی، اور یہ سمجھا کہ یہ شاید تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، قتل کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی، آپ سخت ناراض ہوئے، فرمایا قیامت کے دن تم کیسے جواب دو گے اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا، اس نے تو صرف ڈر کی وجہ سے پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر سے پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ سلامتی کا کلمہ ہے، جب اس نے یہ کہہ دیا اب تمہاری یہ تلوار چلانا اس پر جائز تھوڑا ہی تھا، کیوں چلائی آپ نے؟ حالانکہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی یا کوئی حج نہیں کیا، کوئی عمرہ نہیں کیا، کوئی صدقہ نہیں دیا، صرف سامنے ہی لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ آپ علیہ السلام کا پیغام یہ تھا کہ تمہیں تلوار روکنی چاہیے تھی اس سے۔ کتنا امن والا مذہب ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جو لڑنے کے لیے آئے گا، جو رکاوٹ ڈالے گا، اس رکاوٹ کو ہٹایا جائے گا۔ نمبر 2، بوڑھوں بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ ہر جنگ میں یہ اعلان ہوتا تھا، بوڑھوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، وہ بوڑھے جو پیچھے رہنمائی کر رہے ہوتے تھے، قیادت کر رہے ہوتے تھے، ان کو تو مارا جائے گا، لیکن جو بوڑھے گھروں میں کسی کو کوئی تعرض نہیں ہوگا۔ نمبر 3، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اگر قیدی آپ لے کر آئیں گے، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، قیدیوں کو آپ اپنے گھر میں رکھیں گے، آپ ان کو وہ کھلائیں گے جو آپ کھاتے ہیں، وہ پہنائیں گے جو آپ پہنتے ہیں، جو وہ پلائیں گے جو آپ پہنتے ہیں، ایسی رہائش دیں گے جیسے آپ کی اپنی رہائش ہے، آپ کے معاشرے کے وہ بھی ایک انسان ہیں، آپ ان کو اس طرح سے عزت کے ساتھ اپنے پاس رکھیں گے۔ اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے حقوق بیان فرمائے۔ غلاموں کو تحفظ، غلاموں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ بہت زیادہ تحفظ کی باتیں، آپ حیران ہوں گے اگر آپ غلاموں کے حقوق پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور طبقے کے حقوق کو سورہ نساء کے اندر بہت کثرت سے یہ حقوق بیان کیے، اور آپ علیہ السلام کا جو آخری کلام تھا زبان سے نکلنے والا وہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا، غلاموں کے ساتھ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، اور غلاموں کی آزادی کے لیے ترغیب۔ غلاموں کی آزادی کے لیے ترغیب کا مطلب کیا ہے؟ آپ یوں ترغیب دیتے تھے کہ جو غلاموں کو آزاد کرے گا، ٹھیک ہے میدان جنگ میں یہ ہمارا غلام بن چکا ہے اور آیا ہے، لیکن اسے آزاد کرو، ترغیب ہے، فضیلت ہے۔ جو اسے آزاد کرے گا اس کے چہرے کے بدلے میں اللہ تمہارا چہرہ جہنم سے آزاد کرے گا، اور اس کے پیروں کے بدلے میں پیر، ہاتھوں کے بدلے میں ہاتھ، ایک ایک عضو کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں جہنم سے آزاد کرے گا۔ اور کتنے ایسے گناہ اور جرائم ہیں کہ جن جرائم کا کفارہ کیا بنایا؟ غلام کو آزاد کرنا۔ اگر کسی نے قسم کھا لی ہے، خانس ہے، تو اب غلام آزاد کرے۔
اسی طرح سے بیوی سے کسی نے زہار کر لیا ہے تو کیا کرے؟ غلام آزاد کرے۔ اسی طرح سے کسی نے مسلمان کو ناحق قتل کر دیا ہے تو کیا کرے؟ غلام آزاد کرے۔ کتنے غلام تو اس طرح کے کفاروں میں ادا ہو جاتے تھے، آزاد ہو جاتے تھے۔ تو اس قدر غلاموں کی آزادی کی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ تعداد غزوات و سرایا، غزوہ اس جنگی سفر کو کہا جاتا ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از خود بنفس نفیس شریک رہے ہوں، اور کل غزوات 27 ہیں، جن میں صرف 9 ہی غزوات میں جنگ کی نوبت آئی، باقی میں نہیں آئی۔ اور سرایا ان کو کہا جاتا ہے، یعنی ان جنگی سفر کو کہا جاتا ہے جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شریک نہ رہے ہوں بلکہ سپہ سالار اور امیر کی قیادت میں قافلے روانہ کیے ہوں۔ ان کی تعداد 43 ہے۔ تمام غزوات اور سرایا میں مسلمانوں کو باوجود بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے ہمیشہ فتح رہی، البتہ غزوہ احد میں فتح کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور اس کی وجہ بھی بعض لوگوں کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرنا تھا۔ تمام کے تمام یعنی جنگی سفروں میں اللہ نے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح اور کامیابی دی ہے۔ احد میں ایسا ہوا تھا کہ ظاہری فتح ہونے کے بعد وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور چاہت کے خلاف بات ہوئی۔ یہ 2 غزوے اسلام کے بڑے اہم غزوے ہیں، غزوہ بدر اور غزوہ احد، اور دونوں کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ 4 سپارے کے اندر دونوں غزوات کو بیان کیا گیا، غزوہ احد کو، غزوہ بدر، دونوں کو بیان کیا۔ اور اسی طرح سے پھر آگے آپ جائیں گے 10ویں سپارے کے اندر جا کے سورہ 9ویں سپارے سے سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال وہ سارا کا سارا غزوہ بدر کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد آگے 10ویں سپارے کے اندر جو سورہ انفال کا حصہ ہے اس میں پھر غزوہ احد کے کچھ احوال ذکر فرمائے، بدر کے، احد کے، اور اس طرح سے بہت تفصیل سے ان دونوں غزوات کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اور در حقیقت غزوہ بدر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کی ایک کھلی دلیل اور نشانی ہے، اور غزوہ احد جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کا بدترین نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کی ایک نشانی ہے۔ سمجھے جی؟ غزوہ بدر میں کیا ہے؟ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اس کی ایک نشانی دکھائی اللہ نے، کہ 313 کو اللہ نے 1000 پر کیسے غالب فرمایا۔ اور غزوہ احد میں کیا دکھایا کہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف اگر چھوٹی سی بات ہو جائے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، کہ فتح شکست میں بدل دی اللہ پاک نے۔ اور جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوئی تو اس خلاف ورزی کے نتیجے میں 70 صحابہ کی جانیں بھی چلی گئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر پہ زخم آئے، آپ کی گدی مبارک پر زخم آئے، حضرت صلی اللہ ہوگے۔ اتنا بڑا جانی نقصان ہوا کس وجہ سے؟ ایک سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو بتاؤ آج اگر مسلمان کئی سنتوں کو جب چھوڑے ہوئے ہے تو یہ مسلمان کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کیسے فلاح پائے گا، کیسے کامیابی پائے گا؟ جہاں صاف صاف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم ہے، اس اطاعت اور فرمانبرداری کو یہ نہیں کر رہا تو کس طرح سے یہ فلاح پا سکتا ہے، کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آگے غزوہ بدر، قریش کی معیت کا دار و مدار، قریش کی معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ ملک شام کی تجارت پر تھا۔ یہ ملک شام سے اپنا مال یہاں مکہ سے لے کر جاتے شام میں، اور شام سے پھر مال لے کر آتے تھے۔ 2 سفر ان کے ہوتے تھے سال میں، ایک شام کا سفر، ایک یمن کا سفر۔ تو یہ جو سورہ قریش میں آیا ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی کا سفر، سردی کا سفر، تو یہ 2 سفر ان کے ہوتے تھے سال میں، 2 مرتبہ یہ نکلتے تھے۔ اور یوں سمجھے کہ شام سے مال تجارتی لے کر آتے تھے، مکہ میں آ کر، یمن میں آ کر اس کو فروخت کیا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے۔ تو یہ 2 تجارتی سفر ہوتے تھے۔ اچھا، مکہ والوں کی جو ساری تجارت کا دار و مدار ہوتا تھا وہ شام پر تھا، شام سے مال آتا بھی تھا، شام مال جاتا بھی تھا۔ اس لیے سیاسی اصول کے مطابق ضرورت تھی کہ ان کی شان و شوکت کو توڑنے کے لیے اس سلسلے کو تنگ کیا جائے، یعنی کسی ملک کو کمزور کرنے کے لیے اس کی معیشت پر حملہ کرنا اور اس کی معیشت کی کمر توڑنا، یہ ایک بنیادی ایک سیاسی اصول ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کو اپنایا
اور قریش کا بڑا تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سن 2 ہجری کو مدینہ سے اپنے 313 اصحاب کے ساتھ اس قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے۔ آپ نے سوچا کہ اس قافلے کا راستہ روک کر ان سے ہم سامان تجارت کو لیں گے، ہم لیں گے۔ کیوں لیں گے؟ اس لیے لیں گے کہ اگر یہ سامان تجارت مکہ جائے گا یہ سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اور جب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا ان کی معیشت کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قافلے پر حملہ کیا جائے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے نکلے تھے۔ قریشی قافلے کے سردار کو جب اس کی اطلاع ہوئی، ابو سفیان سردار تھے، وہ تو غیر معروف راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی جان بچا گیا اور ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ قریش ہماری مدد کریں اور ہمیں مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سرداران مکہ میں 950 جوانوں کا لشکر، جس میں 1000 گھڑ سوار اور 700 گھوڑے اور جو مکمل طور پر ہتھیاروں سے لیس تھے، آپ کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ میں یہ خبر سنتے ہی ایک عجیب کیفیت ہو گئی مکہ میں۔ سب نے کہا اچھا مسلمانوں کو جرت کیسے ہوئی ہے، ہمارے تجارتی قافلے کو روکنے کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ تجارتی قافلہ کوئی 70 افراد پر مشتمل تھا جو شام سے آ رہا تھا، اور اس تجارتی قافلے کے سردار کون تھے؟ ابو سفیان۔ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے مکہ فتح ہونے پر رضی اللہ عنہ، لیکن اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور مکہ سے پھر جو قافلہ روانہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے، ان کا سردار وہ ابو جہل تھا۔ وہ ابو جہل کی سرکردگی میں ایک بڑا قافلہ جو نا 1000 افراد پر مشتمل اور مکمل اسلحہ سے تیار اور لیس وہ وہاں سے روانہ ہوا، اور بدر کے مقام پر ان دونوں کی آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی اور دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں سے یہ رائے بھی پوچھی کہ اب کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو آئے تھے ان 70 افراد کو لینے کے لیے، اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جو تجارتی قافلہ تھا وہ تو سنا ہے کہ جا چکا ہے، وہ تو راستہ لے کے نکل گئے مکہ کی طرف، اور بدر کے مقام سے مکہ کا راستہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، تو اس لیے جو ہے اب مشکل ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ سے رائے لی، مشورہ لیا، تو بہت ساروں نے پھر یہ رائے دی کہ واپس جایا جائے اور ہم تیار ہو کے آتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی۔ اصل میں یہ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، نبی جب آگے بڑھتے ہیں تو نبی کے قدم پھر پیچھے نہیں ہٹا کرتے جب تک کام نہ ہو جائے، جب تک مقصد نہ پورا ہو جائے، اس لیے آپ کسی بھی موڑ پر نبی کے قدم پیچھے نہیں ہٹے، اس لیے پیچھے جانا نبی کی شأن شان نہیں ہوتی، اور آپ کی منشا آگے ہی بڑھنے کی تھی۔ آپ نے انصار و مہاجرین سے رائے لی تو مہاجرین نے تو کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں، آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، 1000 کا لشکر ہے تو کیا ہوا، ہم لڑیں گے، ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، ہم مر گئے تو شہادت ہے، جیت کے تو غازی ہیں۔ تو انصار میں سے صحابی کھڑے ہو گئے جو سردار تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بڑی شاندار تقریر انہوں نے فرمائی، اللہ کے رسول آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، ہر جانب سے ہم لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے دشمنوں کا، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کو آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور میدان معرکہ جو ہے وہ بدر کا اس طرح سے قائم ہوا، اور بدر میں پھر اللہ پاک نے کافروں کو شکست دی۔ چلیں اب میدان جنگ میں غیبی امداد مسلمانوں پر کیا ہوئی۔ ایک تو جب بالکل عین یہ ساری باتیں یہ جو یہاں لکھی ہوئی، یہ 7 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، یہ سب قرآن کے اندر موجود ہیں، میں اس وقت ان آیات کو نہیں پڑھتا، وقت اتنا ہے نہیں، یہ سب سورہ انفال کے اندر یہ مضامین موجود ہیں کہ اللہ نے کس طرح سے بدر میں مدد فرمائی ہے، مسلمانوں پر اونگ طاری کر کے ان کی تھکان کو دور کر دیا، تھکے ہوئے تھے سفر میں، جو اللہ 6-8 گھنٹے نیند طاری کرنے کے بعد آپ کی ہماری تھکان دور کرتا ہے، وہ ایک لمحے میں دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ نے تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی تاکہ تمہاری تھکان دور ہو جائے۔ نمبر 2، بارش برسا کر پانی کا انتظام فرمایا اور مسلمانوں کی جگہ کو قدم جگانے کے لیے موزوں اور کافروں کے لیے دلدل بنایا۔ اصل میں وجہ سبب یہ بنا، جب بدر میں کافر پہنچے اس میدان میں جہاں لڑنا تھا تو کافروں نے اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا اور کنویں پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے
اور مسلمانوں کی جو جگہ ہے وہ زیادہ موزوں بھی نہیں ہے۔ کافروں کی جگہ مٹی والی جگہ تھی، بالکل سیدھا میدان تھا، اور مسلمانوں کی جگہ ذرا اوپر نیچے تھی، ہموار ناہموار جگہ تھی، اور یوں سمجھے کہ وہاں ریت تھی، تھوڑی سی پتھریلی زمین تھی وہ، تو اس لیے یہ جگہ ذرا زیادہ موزوں نہیں تھی۔ اللہ پاک نے ایسا بارش کا انتظام فرمایا، وافر بارش ہوئی، تو اس بارش کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ پانیوں کی جن کو ضرورت تھی پانی بھر لیے انہوں نے۔ اچھا، بارش کا پانی پینا، جانوروں کو پلانا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، اور سفر میں یہی استعمال کرتے تھے، تو پینے کے لیے بھی پانی وافر ہو گیا، ضروریات کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی وافر پانی ہو گیا۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ جب وہاں بارش ہوئی تو وہ چونکہ کفار جس جگہ پر کھڑے تھے وہ نیچی زمین تھی، وہ نیچے تھا، تو سارے کا سارا پانی وہاں جمع ہوا اور وہ کیچڑ اور دلدل بن گیا۔ اب وہاں دلدل میں کھڑا ہونا، کیچڑ میں کھڑا ہونا، جیسے کافر گھوڑے کو بگاتا تو گھوڑا پھسلتا اور زمین پہ گرتا۔ اور تیسری مدد بڑی عجیب یہ ہوئی کہ کافروں نے تو سمجھا تھا کہ رات کو ہم نے اچھی جگہ پر پڑاؤ کر دیا، اب انہوں نے جس جگہ پر پڑاؤ کر دیا، جیسے ہی یوں سامنے دیکھتے تو سورج نکل رہا، ادھر سے نکل رہا ہے اور آنکھوں پر سورج پڑتا، جبکہ مسلمانوں کے پیٹھ کے پیچھے سے سورج ہو رہا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے جگہ کا انتظام ایسا مسلمانوں کے لیے فرمایا، شیطانی وسوسوں کو دور فرمایا۔ دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، 313 کیا کریں گے، اتنے بڑے لشکر سے لڑنا تو خودکشی کی بات ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا فرمائی، صحابہ کو ثابت قدمی، مدد کے لیے ملائکہ نازل فرمائے۔ یہ وہ معرکہ ہے جس میں فرشتے اترے اور انہوں نے آ کے لڑائی کی۔ باقی غزوات میں فرشتے اترے تو ہیں لیکن لڑائی فرشتوں نے نہیں کی ہے۔ اس میں غزوہ بدر میں فرشتوں نے باقاعدہ سے لڑائی کی، تلوار چلائی فرشتوں نے۔ صحابی کہتے ہیں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے جس صف میں ہم گھستے تھے ہم سے پہلے سر کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ کیا تھا؟ ملائکہ تھے، فرشتے اللہ نے نازل فرمائے، انسانی شکل میں آئے، کافروں کو نظر آ رہے تھے، اور ان کافروں کو جب یہ فرشتے نظر آئیں تو پھر کیا ہے، وہ ڈر گئے کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو 313 تھے، تھوڑے سے تھے، اتنے بڑے کہاں سے آ گئے، اتنا بڑا مجمع کہاں سے آ گیا۔ اور کافروں کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایک مٹھی بھر کنکریاں پھینکوا کر کافروں کو اندھا کر دیا۔ آپ نے زمین سے ایک مٹی کی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکا، اور جس کی آنکھ میں، سب کی آنکھوں میں اللہ نے ڈلوائی، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے مٹی نہیں پھینکی، مٹی اللہ نے پھینکی ہے۔ مانا ہاتھ تو آپ کا استعمال ہوا ہے لیکن ہر کافر کی آنکھ میں پہنچانا یہ تو اللہ کا کام تھا، اور جس کی آنکھ میں پڑی، سب کی آنکھ میں پڑی، وہ اندھے ہوتے گئے اور ان کو کوئی نظر ہی نہ آئے۔ اس طرح سے اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر کا نتیجہ کیا ہوا؟ 70 کافر مارے گئے، جن میں کافروں کی قیادت شامل تھی، ان کا سرغنہ ابو جہل بھی مارا گیا، اور اس طرح سے کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور یہ ابو جہل، یہ بڑے بڑے جتنے سردار تھے نا، اور جن کے اوپر ایک مکہ والوں کو ناز تھا، مکہ کے اس سلطنت کو ایک ناز تھا کہ یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہماری قیادت ہے، وہ سب کے سب مکہ کی کریم جو ہے وہ ساری کی ساری بدر میں ماری گئی۔ اب چونکہ ایک سردار رہ گئے، وہ تھے ابو سفیان، ان کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھا ہوا تھا، تو وہ یہاں سے قافلے کو بچا کے نکل گئے تھے۔ اس لیے اس کے بعد، بدر کے بعد، ہر جنگ کے اندر کمان کرنے والے ابو سفیان ہی تھے، باقی کوئی پیچھے تھا نہیں۔ 70 قیدی بنا لیے گئے، صرف 14 مسلمان جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے وہ شہید ہوئے۔ یعنی یوں سمجھو کہ 313 میں سے صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، اور ادھر کافروں میں سے 70 جو ہے وہ کافر مارے گئے اور 70 قید میں آئے۔ چلے غزوہ احد، بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے 1 سال میں جا کر ہوش سنبھالا تو انتقام کی حرارت بھڑکنے لگی۔ اچھا، جب جنگ ہوتی ہے، کوئی بھی ملک جب جنگ ہارتا ہے تو اس ہاری ہوئی جنگ کے بدترین نتائج پورے ملک پر پڑتے ہیں، معیشت تباہ ہوتی ہے، قیادت تباہ ہوتی ہے، افراتفری کی کیفیت۔ تو 1 سال ان کو سنبھلنے میں لگا، 1 سال سنبھلے جب، تو پھر دوبارہ سے ان کے دلوں میں وہ آگ بھڑکنے لگی کہ بدر میں ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ایسا ہی ہے، ایسا ہوا، 70 افراد ہمارے مارے گئے،
پھر قید کیے، اگرچہ قیدیوں کے ساتھ بہت عزت والا سلوک کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک انتقام کی حرارت بھڑک رہی تھی۔ اگلے سال 3 ہجری میں 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف مسلمانوں کو ختم کرنے کے قصد سے بڑھے، ان کا اب تو ہم ان کو ختم کریں گے۔ 3000 کا لشکر لے کر ابو سفیان نکلے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے صحابہ سے رائے لی کہ کیا کیا جائے، اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے یا باہر نکلے؟ صحابہ نے کہا باہر۔ آپ مدینہ سے تھوڑا سا باہر نکلے، غزوہ احد جس مقام پہ قائم ہوا وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور مسلمانوں کا لشکر تھا 1000 کا۔ کتنے تھے؟ 1000، اور سامنے لشکر تھا کافروں کا کتنا؟ 3000 کا۔ اچھا عجیب بات یہ کہ اس 1000 میں سے بھی 300 تو منافق تھے، وہ بھاگی گئے، باقی رہ گئے 700۔ اور عجیب بات، وہ جو 300 بھاگے تھے وہ کیوں؟ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار اور رئیس تھا، اس کی بات نہیں مانی گئی۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں یوں ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے یوں ہونا چاہیے، ہماری بات نہیں مانی انہوں نے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور واپس چلے گئے۔ تو اس طرح سے پھر باقی مخلصین رہ گئے صرف 700۔ تو ان 700 نے 3000 کا مقابلہ کیا، اور اللہ پاک نے پہلے فتح عطا فرمائی، لیکن عرض کیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک امر کی مخالفت تھی، اس مخالفت کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ 700 زریں، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ، 14 عورتیں زجریہ اشعار پڑھ کر غیرت اور شرم دلانے کے لیے، سبحان اللہ، ہیں جی 14 عورتیں بھی ساتھ لے کے آئے تھے۔ وہ گانے والیاں مغنیات تھی جو گانے گاتی تھیں اور اشعار پڑھتی تھیں اور مشرکوں کو ابھارتی تھی، اور کہتی تھی، مائیں کہتی تھی ہم تمہیں اپنا خون نہیں بخشیں گی، اور بیویاں کہتی تھیں ہم اپنے پاس تمہیں نہیں آنے دیں گی جب تک تم انتقام نہیں لوگے۔ اس طرح سے زجریہ اشعار پڑھ کے شرم دلاتی، جیسے کوئی کافر پیچھے ہٹتا نا، پیچھے سے عورت اسے آر دلاتی، عورت اسے شرم دلاتی، تو عورت کی شرم میں آدمی پھر پانی ہو جاتا ہے اس کی ملامت میں۔ تو بھائی معنی یہ ہوا کہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں عورتیں دین میں، کیا یہ کردار نہیں ادا کر سکتی؟ کیا یہ دین میں کردار نہیں ادا کر سکتی؟ اپنے شوہروں کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو دین پر لانے میں آر دلا کر، محبت دلا کر، پیار دلا کر یہ دین پر لا سکتی ہے۔ یہ اس لیے اس زمانے میں رواج تھا کہ عورت کا اتنا کردار ہوتا تھا، کسی کو بھڑکانے میں، جنگ کے بھڑکانے میں عورت کا بڑا کردار ہوتا تھا۔ لیکن آج اگر یہ گھر میں جنگ بھڑکاتی ہے اور جناب بیٹے اور باپ میں اور بیٹے اور ماں میں جنگ بھڑکا دیتی ہے، تو یہ تو یقیناً بدترین کردار ہے۔ اسے اچھا کردار ادا کرنا چاہیے، اچھا کردار ادا کرنا چاہیے، خوبصورت کردار ادا کرنا چاہیے کہ اسے آمادہ کرے محبت میں، اسے بھڑکائے دین پر، اطاعت پر، فرما برداری پر۔ اس بات پر اسے بھڑکانا چاہیے، آمادہ کرنا چاہیے کہ تم اپنے باپ کی کیوں نافرمانی کر رہے ہو، کیوں نافرمانی کر کے اپنا بھی مقدر خراب کر رہے ہو، میرا بھی مقدر خراب کر رہے ہو، اپنی ماں کی نافرمانی کر کے تم اپنا بھی مقدر خراب کر رہے ہو اور میرا بھی خراب کر رہے ہو۔ کون سی بیٹی ہے آج یہ جا کے اپنے شوہر سے اس طرح سے یوں آئے دلائے کہ نہیں خبردار اپنے شوہر کی اپنے باپ کی نافرمانی مت کرنا، اپنی ماں کی نافرمانی مت کرنا، اپنا بھی مقدر خراب کرو گے میرا بھی۔ لیکن آج تو نافرمانیوں پر آمادہ کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ پہلے بیٹا فرما بردار اور مطیع ہوتا ہے ماں باپ کا، شادی کے بعد یکسر اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کردار برا کردار ہے، اس لیے یہ بدترین کردار ہے، اس لیے بیٹیوں کو اس کردار کو سوچنا چاہیے، اچھا کردار اختیار کرنا چاہیے۔ چلے جنگ احد کا نتیجہ، مسلمانوں کو فتح کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہونے کی وجہ سے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، سر مبارک زخمی ہوا۔ کافروں کے 23 افراد واصل جہنم ہوئے۔ اس معرکے کے اندر 23 افراد یعنی کافر، یہاں مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوا۔ اور پانی پلاؤ تھوڑا سا۔ اگر آپ یہ سمجھیں تو یہ بات عرض کروں کہ مسلمانوں کے 70 افراد کا شہید ہو جانا ظاہری نقصان تو ہے، یہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ ان 70 کے 70 کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہونا تھا اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے بدر میں اللہ سے مانگا تھا، اے اللہ ہمیں شہادت عطا فرما،
اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے اور افسوس کرتے تھے کہ اور اللہ سے مانگتے تھے کہ یا اللہ اب اس کے بعد کوئی معرکہ ایسا ہمارے سامنے لا، ہم لڑیں اور ہم اے اللہ اور اس کے رسول کو دکھائیں کہ ہم اسلام کی خاطر کس طرح سے لڑتے ہیں۔ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو ان کو بلند مقام پر فائز کرنا تھا۔ اور ایک بہت عجیب بڑی اہم نقطے کی بات اگر آپ یاد رکھیں تو یہ باتیں تاریخی باتیں ہیں لیکن یاد رکھنے کی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، وہ یہ کہ جو بدر میں 70 قید میں آئے تھے کافروں کے، تو ان کے متعلق اللہ کی منشا تو یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ قیدیوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جاتا ہے جب تک کفر کی کمر نہ ٹوٹ جائے۔ ہاں، کفر کی کمر ٹوٹ جائے، اس لیے کہ یہاں 70 بدر میں 70 مارے گئے، بڑے بڑے کافر سردار مارے گئے، جو بچے کچے رہ گئے تھے وہ قید میں آ گئے۔ اگر وہ بھی مار دیے جاتے دوبارہ کبھی بھی یہ اٹھ نہ سکتے، لیکن جب تک کفر کی کمر نہ ٹوٹے، اس کی طاقت کمزور نہ ہو، اس وقت تک قیدیوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے تو وہاں چھوڑ دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی تھی، بکر صدیق کی رائے تھی چھوڑ دیا جائے، آپ کی اپنی منشا تھی چھوڑ دیا جائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی کہ نہیں ان کو قتل کیا جائے۔ پھر بہرحال جب آزاد کر دیے گئے، فدیہ لے کر پیسے لے کر آزاد کر دیے گئے، تو اس پر آیات نازل ہوئی کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور قیدیوں کو آزاد کر دے، جب تک مکمل کفر کی کمر نہ ٹوٹے اس وقت تک ان کو آزاد نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ لیکن اب تم نے آزاد کیا ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مشاورت سے کام ہوا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جو آپ نے فدیہ لیا ہے آپ اس کو لے سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا اس کے بدلے میں آئندہ سال تمہیں 70 آدمی تمہارے شہید ہوں گے۔ یہ خبر وہیں آ گئی تھی کہ آئندہ سال 70 تمہارے کیا ہوں گے؟ شہید ہوں گے۔ تو پھر یہی ہوا، یہ بدر میں یہ خبر آئی اللہ کی جانب سے، اور پھر آئندہ سال احد میں پھر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ اسی کا بدل تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے، اللہ اکبر، یہ تفسیر چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں لہٰذا میں بہت وقت اس میں نہیں لینا چاہتا۔ وہ جو جنگ احد میں جن 50 کو آپ نے مقرر فرمایا تھا جہاں جس جگہ پر، اور انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہ نیچے میدان میں اتر آئے، جس کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ اللہ تبارک اچھا سب کا رخ اب ان کی طرف ہو گیا، یہ ان کی وجہ سے نقصان ہوا، یہ ان کی وجہ سے نقصان، یہ انہوں نے ایسا کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک نے ایسی خوبصورت صفائی دی ان 70 کی۔ یہ صحابہ ہیں، ان کے خلاف زبانیں مت استعمال کرو، ان کے خلاف برا بلا مت کہیے۔ اللہ کے نبی کو کہا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، فاعف عنہم، اے نبی آپ ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور اپنے ساتھ معاملات میں مشاورت میں شریک کیجئے، کہیں ان کا دل چھوٹا نہ ہو، کہیں وہ پریشان نہ ہو کہ ہماری اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ارے غلطی تو ہوئی ہے، لیکن جو تمہارے 70 جو تمہارے گئے ہیں وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں، اور وہ اللہ پاک پچھلے سال لکھ چکا ہے تمہارے لیے کہ یہ 70 تمہارے جائیں گے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیا کرو، اللہ پر توکل کیا کرو، اسباب کی طرف نہ دیکھا کرو۔ چلے غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ایک بار پھر مشرک، اچھا یہ خندق جو ہوا قصہ واقعہ ہوا یہ احد کے بعد، چونکہ یہاں مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد جو نا پھر انہوں نے سوچا کہ اب بھئی ایک بار آس پاس کے سب قبائل کو جمع کرو اور پھر جا کے مدینہ پر حملہ کرو۔ اب اندازہ کرو کہ مکہ سے شرارت کرتے 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 مدینہ پہنچ جاتے، کتنا طویل سفر طے کر کے آتے، اور مکہ کے کرد و جوار میں سارے قبائل کو انہوں نے جمع کیا۔ اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ خندق تو اس لیے کہ خندق کھدوائی تھی آپ نے، اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تھے اس میں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں جماعت کو، لشکروں کو، کئی لشکر تھے اس میں، تو 3000 کا مجمع تھا، یہاں جو ہے پھر جمع ہوا، اور تمام
قبائل جو ہے جمع کر کے مدینہ کی منورہ کی طرف یہود کو ساتھ ملا کر یکبارگی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سازش کی اور 10,000 3,000 نہیں 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق جس سمت سے کافروں کی آنے کی توقع تھی وہاں 6 دن میں خندق کھدوائی، جس سے کفار کا حملہ رک گیا۔ اصل میں یہاں دو انہوں نے بڑے اہم کام کیے مشرکین نے۔ ایک بڑا کام تو انہوں نے یہ کیا، مسلمانوں کے خلاف کے آس پاس کے مکہ کے قرب و جوار کے سارے قبائل کو انہوں نے ساتھ ملا لیا تھا، اور دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ اپنا ایک وفد بھیجا اور مدینہ کے اندر جو یہود آباد تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا بات تھے۔ تو آپ علیہ السلام کا ان سے معاہدہ ہوا تھا، تو آج وہ مشرکین کے ساتھ مکہ والوں کے ساتھ مل گئے، وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا۔ تو اب مسلمانوں کو 2 خطرے ہو گئے، ایک خطرہ تو باہر سے آنے والے مشرکین سے تھا اور دوسرا اندر جو یہود آباد تھے ان سے خطرہ تھا۔ اور مسلمان مدینہ سے باہر نکلے خندق کے مقام پر، کوئی 2 کلومیٹر کا راستہ ہے مدینہ منورہ سے خندق کا، وہاں مسلمان آئے، اور اب ڈر یہ ہے کہ پیچھے جائیں تو یہ مشرکین حملہ کر کے مدینے میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر یہاں رکتے ہیں تو پیچھے یہود ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اور وہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اس لیے یہ ایک عجیب کشمکش میں مسلمان تھے، اور سخت سے مشکل ترین جو بات تھی، سردی شدید، ٹھنڈک سخت، اور کھانے کے اسباب نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں۔ اس پر قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر بڑی تفصیل سے ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہی سورہ احزاب ہے، اس میں اللہ نے ان تمام کے تمام مسائل کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، کہ کلیجے منہ کو آنے لگ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، یا اللہ اب کیا ہوگا، اب کدھر جائیں، واپس مدینہ جاتے ہیں تو مشرکین اندر داخل ہو جائیں گے، اور اگر یہاں رکتے ہیں پیچھے یہودیوں کا خطرہ ہے۔ اس خطرے کا آپ تصور تو کرو، ہر آدمی بیوی بچوں والا ہے، گھر والا ہے، اگر آپ خدا نہ خواستہ کہیں اپنے گھر سے باہر کسی روڈ پر آپ کو روک دیا جائے، نہ آپ کو واپس جانے دیا جائے اپنے مقام پر، اپنی دکان پر، کاروبار کی جگہ، اور نہ آپ کو گھر آنے دیا جائے، اور یہ خطرہ آپ کو خبر پہنچی ہوگی گھر کے اوپر دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا کیفیت ہوگی انسان کی؟ اور یہ کیفیت سارے صحابہ کی تھی۔ صحابہ کی تعداد اس غزوے کے اندر، غزوہ خندق میں 3,000 کی تعداد تھی، اور 10,000 کا لشکر تھا سامنے مشرکین کا، اور 10,000 کے مقابلے میں 3,000 کیا چیزیں۔ لیکن جب یہ خندق کھدوائی تو اس خندق سے یہ فائدہ ہوا کہ 6 دن کے اندر یہ خندق پوری ہوئی اور اس سے کافروں کا حملہ رک گیا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں، خبریں تو آتی رہتی تھیں، اچھا آج کل کا زمانہ فون، ٹیلی فون یہ تو تھا نہیں، ایک بہت بڑا لشکر مکہ سے اگر نکلا ہے، 3,000 کا لشکر نکلا ہے، تو راستے میں لوگ تو دیکھتے ہوں گے، اچھا یہ کون ہے، یہ مشرکین ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک کوئی نہ کوئی دوڑتا آگے آ جاتا تھا اور بتا دیتا تھا کہ بھائی اس طرح سے تمہارے خلاف ہو رہا ہے اور یہ سارے آ رہے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام خود اپنے افراد کو بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کے دیکھو کہاں سے آ رہے ہیں اور کتنا لشکر ہے، کتنی تعداد ہے، گھوڑ سوار دوڑتے بھاگتے جاتے اور پورے لشکر کا جائزہ لے کے آپ علیہ السلام کو آ کے اطلاع کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے پہلے اطلاع ہو گئی اور ان کی آمد سے پہلے ہی آپ نے خندق کھود دی تھی۔ اچھا یہ تھا یہ کہ مدینہ اب یہاں نقشہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو وہ دکھاتا کہ مدینہ کی جو محل وقوع تھا، سبحان اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے مدینہ منورہ کا جغرافیائی اعتبار سے آپ علیہ السلام نے ایک اندازہ لگایا ہے، اور اس اندازے کے بعد ایک طرف مدینہ میں دیکھا جائے تو وہاں باغات تھے، یہاں سے کافروں کا لشکر نہیں آ سکتا، اور ایک طرف یوں سمجھ لیجئے گا کہ سنگلاخ پہاڑیاں تھیں، وہاں سے بھی کوئی توقع نہیں ہے۔ اب آپ یوں سمجھو کہ اب جس طرح سے ہم بیٹھے ہیں تو یہ راستہ ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے مکہ ہے، ادھر سے، اور مدینہ ادھر ہے میرے پیٹھ کے پیچھے، تو اب یہاں سے لشکر ادھر سے آ رہا ہے، مکہ سے سامنے سے لشکر آ رہا ہے، اور اس نے ادھر مدینہ کے اندر آ کے داخل ہونا ہے، لیکن داخل کہاں سے ہوگا؟ سامنے کی جو جگہ ہے یہاں سارے باغات ہیں، بھائی ادھر سے تو نہیں آ سکتا۔ پھر ادھر جو جگہ ہے دائیں طرف، ادھر آگے پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، ادھر سے بھی گھوڑے نہیں آ سکتے، دوسری طرف جو ہے وہاں بھی پہاڑی ہے، تو اب یہ پورا یہ کمرہ آپ مدینہ سمجھ لیں، اس طرح سے تھا، تو یہاں سے وہاں سے آتے ہوئے گھوم کے پھر ادھر سے آ کے داخل ہونا ہے۔ ایک ہی جگہ تھی جہاں سے داخلے کا 100% یقین تھا کہ یہیں سے آ کے داخل ہوں گے، چکر کاٹ کے آئیں گے، اس لیے کہ باقی اندر داخل ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
بھائی 10,000 کا لشکر ہے، کوئی 1-2 آدمی 20-50 آدمی تو ہے نہیں، 10,000 کے لشکر کو تو بڑی جگہ چاہیے داخل ہونے کے لیے، لہٰذا وہ درختوں کے اندر سے تو نہیں آ سکتے، وہاں کھجوریں ہیں، باغات ہیں، ان کو ملیا میٹ کرتے ہوئے اتنا بڑا لشکر نہیں آ سکتا۔ ادھر پہاڑیاں ہیں، پہاڑوں کے اندر وہ گھوڑوں کو چلنا مشکل ہے، ادھر بھی پہاڑیاں تھیں، ایک ہی طرف باقی تھی، شمالی طرف باقی تھی، اور وہاں سے جہاں سے آنے کی توقع تھی آپ نے پورے راستے میں خندق کھود دی، اور یہ خندق کوئی چھوٹی سی نہیں تھی، بعض نے کہا 15 کلومیٹر لمبی تھی، بعض نے کہا 9 تھی یا 15 تھی، تو 9 بھی ہو تو اب اندازہ کرو نا 9 کلومیٹر کتنا فاصلہ ہے، تو اتنا طویل فاصلہ۔ پھر بعض نے یوں تطبیق دی ہے کلومیٹر کے اندر کے، اگر میل کا اعتبار کیا جائے تو 9 میل تھے، اور کلومیٹر ہے تو پھر 15 ہے، تو اس طرح سے وہ لمبی خندق تھی، اور گہری تقریباً 15 فٹ گہری تھی، کہ جس سے کوئی ٹاپ نہ کر سکے، گھوڑا نیچے اتر کر اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا، تو اتنا اس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا، اور اس کی چوڑائی اس طرح سے تھی کہ وہاں سے چھلانگ لگا کر کوئی ادھر نہ آ سکے۔ تو اب وہ جب انہوں نے آ کے دیکھا تو یہاں تو منظر ہی بڑا عجیب ہے، تو اب اندازہ کیجئے کہ اس زمانے میں یہ اتنی طویل خندق کس طرح سے کھودی ہے، کیا صحابہ کی جان فشانی تھی، کیا محنتیں تھیں، کیا مشقتیں تھیں، خندق کھود رہے، اور یہ تو مزدوری کا کام ہو رہا ہے نا سارا، کوئی مشین تھوڑی ہے کہ ایک دن میں سارا کام، روڈ کھد جائے گا، نالا بن جائے گا، ایسا تھوڑی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ لگے ہوئے کام کر رہے، اور آپ کو بھوک لگی ہوئی، صحابہ کو بھی بھوک لگی ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، آپ نے کرتا اٹھایا، آپ نے کہا میں نے 2 باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے، یہ حال تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ہے، آپ علیہ السلام کو کان میں آ کے کہا اللہ کے رسول آپ کو بھوک بہت لگی ہے، بیوی سے آ کے کہا کہ رسول اللہ کو بڑی بھوک لگی ہے، چلو کچھ کھانے کو ہے، بیوی نے کہا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ سا ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں، اسی کو کر لیتے ہیں، اور ساتھ تھوڑے سے جو ہیں کچھ روٹی بنا لیں گے۔ اچھا کتنے آدمیوں کو لے آؤں؟ 10 آدمیوں کو لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کے کہا اللہ کے رسول آپ آ جائیں اور 10 آدمی ساتھ لیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو رحمت للعالمین ہوتا ہے، نبی کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ میں کھاؤں اور میرے صحابہ یہاں بھوکے رہیں؟ آپ نے سب میں اعلان کر دیا چلو بھائی، جابر نے دعوت کی ہے، چلو۔ 3000 کا لشکر سب کا سب کھانے کے لیے تیار، تو حضرت جابر کی تو ہوش اڑ گئے، اب کیا ہوگا؟ 3000 اتنا بڑا لشکر میں نے انتظام کیا ہے 10 آدمیوں کا، یہ تو ذلت اور رسوائی ہو جائے گی میری۔ دوڑے بھاگے آ کے بیوی سے کہا کہ بھئی یہ معاملہ ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بتایا ہے کہ 10 آدمیوں کا؟ ہاں بتایا تو ہے، لیکن شاید میں سمجھا نہیں سکا یا وہ میری بات سمجھ۔ کہا نہیں سنا تو ہے، انہوں نے میری بات پوری سنی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اعلان کر دیا سب میں۔ تو پھر بیوی کہنے لگی پھر آپ غم نہ کریں، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے آنے سے پہلے ہانڈی آپ نے نہیں اٹھانی، ڈھکن نہیں اٹھانا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اپنا لعاب دہن اس ہانڈی کے اندر ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام نے آٹے میں لعاب دہن ڈالا، اور عورتوں سے کہا کہ روٹیاں پکاتی رہو۔ اب وہ پکاتی رہیں، آٹا ختم نہ ہو، سالن ختم نہ ہو۔ یہ سارے کے سارے مجمع نے، لشکر نے، سب کے سب نے کھانا کھایا، جی بھر کر کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، پھر بھی ابھی روٹیاں تندور سے نکل رہی ہیں، پھر بھی نکل رہی ہیں۔ یہ معجزہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس طرح سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو یہ غزوہ خندق ہے۔ اللہ اکبر۔ احوال جنگ اور کفار، شدید سردی کا زمانہ تھا، صحابہ کرام بے سر و سامانی کے باوجود بھی استقامت سے کفار کے مقابلے کے سامنے کھڑے رہے، جرأت اور بہادری سے ڈٹے رہے۔ بھوک کی شدت سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے، تیز و تند ہوا کے ذریعے مشرکین کی خیمے اکھڑ گئے، وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ فرشتوں کا نزول ہوا، مشرکین اور ان کے مددگار اور سہولت کار یہودیوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ وہ جو مدینہ والے یہود تھے نا، ان کی اور مشرکوں کے درمیان میں پھوٹ پڑی۔ اس پھوٹ کا بھی بڑا ہی عجیب قصہ ہے، اور کیسے پڑی، سبحان اللہ۔ ایک بڑے
سمجھدار شخص تھے نعیم بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کے اس طرح سے پھوٹ ڈالی، مشرکوں کو بھی کچھ کہا، کچھ ادھر یہودیوں کو بھی کہا، اس طرح سے کرا کے اللہ کے نبی کی اجازت سے انہوں نے پھوٹ ڈالی۔ تو اب وہ ساتھ جو مکہ کے اندر یعنی مکہ سے آنے والے جو یہودی تھے نا، مکہ سے آنے والے جو مشرکین تھے، ان کو جو سپورٹ حاصل تھی کہاں سے؟ مدینہ سے۔ اچھا آئے تو وہ باہر سے تھے نا، مکہ کتنا دور تھا مدینہ سے آئے ہوئے، اب یہاں سارا کھانے کا راشن فراہم کرتے تھے کون؟ یہودی، اسلحہ سارا یہ فراہم کر رہے، 28 دن تک سارا راشن یہ دیتے رہے ان کو، اب انہوں نے راشن دینا چھوڑ دیا تو ان کو بھاگنا ہی تھا پھر، اور کہاں سے خریدتے؟ 10,000 کا لشکر کہاں سے کھاتا؟ چلے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے ارادے سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کا اپنے ارادہ فرمایا۔ جب آپ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مشرکین مکہ نے مزاحمت کی اور عمرے کی ادائیگی سے روک لیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان میں ان شرائط پر جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا۔ چلے آگے۔ اچھا یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ جو صلح حدیبیہ ہے اس کو فتح مبین قرآن نے کہا ہے، اور اس پر سورت نازل ہوئی، سورت الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ یہ جب آپ صلح حدیبیہ سے واپس ہوئے، رسول اللہ عمرے کے ارادے سے مکہ، آپ سوچو تو صحیح کیا جذبات ہوئے ہوگے۔ 6 سال ہو گئے مکہ کو دیکھا نہیں ہے، 6 سال ہو گئے بیت اللہ کو دیکھا نہیں ہے، جو پیدائشی جگہ ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کا بچپنا ہے، جہاں آپ کی جوانی گزری، 40 سال کا زمانہ گزرا، مزید نبوت کے 13 سال گزر گئے، اور اس شہر سے آپ نکل گئے، نکلنے پر مجبور کیے گئے۔ اب 6 سال کے بعد آپ آ رہے ہیں صرف عمرہ کرنے کے لیے، بھئی لڑنا ہمیں نہیں ہے، ہم صرف بیت اللہ دیکھنے آ رہے ہیں۔ کیا جذبات ہوں گے اس وقت، صحابہ کے کیا جذبات اور کیا خوشیاں ہوں گی بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور یقیناً یہ بھی ایک اقربا اعزہ ہونے کے ناطے سے ممکن ہے، یہ بھی جذبات ضرور ہوں گے کہ اپنے اقربا سے ملیں گے، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان ہو کے ہجرت کر گئے تھے، بہت سارے انہوں نے ہجرت ہی نہیں کی تھی، جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن ہجرت کے اسباب نہیں تھے، ہجرت کرنے کے لیے سواری چاہیے، سفر کا سامان چاہیے تھا، وہ نہیں تھا ان کے پاس، غربت تھی، نہیں کر پائے، تو ان سے ملنے کی ایک تمنا تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں پر آئے عمرے کے ارادے سے، تو مشرکین نے روک دیا، اور بالکل یوں سمجھے کہ حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے، حدود حرم سے کچھ یہ حدیبیہ کی جو جگہ ہے یہ مکہ مکرمہ سے، حرم سے یوں سمجھیے کہ 6 کلومیٹر باہر کی جگہ ہے، وہاں روک دیے گئے۔ اب 6 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا، کیا رہ گیا؟ اتنا لمبا سفر کر کے مدینہ سے آگے ہیں، یہ فیصلہ رہ گیا، مشرکین نے آگے نہیں جانے دیا۔ 3 دن تک آپ نے یہاں قیام فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو انہوں نے روکا اور آگے نہیں جانے دیا۔ بالآخر 3 دن کے بعد یہ باتیں، ان شرائط پر یہ معاہدہ طے ہوا۔ مسلمان اس وقت واپس جائیں، آئندہ صرف 3 دن کا قیام کر کے عمرہ کر کے واپس ہو جائے، ہتھیار پہن کر نہ آئیں اور تلوار نیام سے نہ نکالیں، مکہ سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہ کریں، اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، اگر مدینہ سے کوئی مکہ آئے تو واپس نہ ہوگا۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، یہ آخر والی جو بات ہے نا، اگر مدینہ سے کوئی مکہ آئے تو واپس نہ ہوگا، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہمارے پاس جو آئے تو، اور اگر ہمارا آپ کے پاس چلا جائے تو آپ کو واپس کرنا ہو جائے گا، اور آپ کا ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو اتنی سخت شرائط تھی، لیکن آپ نے ہر شرط کو تسلیم کیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ جنگ بندی ہو جائے کسی طرح سے، اور چونکہ ان تمام کی تمام شرائط جو لکھی ہوئی ہیں، یہ 6 کی 6 شرائط، یہ بظاہر دیکھنے میں مسلمانوں کی کمزوری تھی، لیکن حقیقت میں ان کے پس پردہ مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی چھپی ہوئی تھی، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہی تھی کہ اس وقت آپ کو یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ اللہ کی منشا ہے کہ دیکھو یہ جذبات، یہ نہیں کہ بس میرے اندر ایک چاہت ہے، بس مجھے اس چاہت کو پورا کرنا ہے، نہیں، آپ کی چاہت اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا نام ہے بڑی قربانی کے ایک اندر کی چاہت اٹھ رہی ہے کہ ہم بیت اللہ کو دیکھیں گے، بھائی بیت اللہ کو دیکھنا ثواب کا کام ہے، لیکن اس وقت تمہیں روک دیا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ کو واپس جانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون اطاعت کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس لیے بڑا سخت امتحان تھا صحابہ کا بھی، اور بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا احرام کھول دیا تو آپ کو دیکھا دیکھی سب صحابہ نے احرام، 1400 صحابہ تھے آپ کے ساتھ،
سب نے احرام کھول دیا اور سب کے سب واپس چلے گئے، اور اللہ پاک نے اسی کو پھر فتح مبین کہا کہ ہم نے آپ کو فتح دی ہے۔ اب منافق کہنے لگے یہ کیسی فتح ہے جناب، شرائط ساری دب کر مانی ہے اور یہ کہتے ہیں فتح ہے، لیکن اللہ نے دکھایا کہ یہ فتح کیسے ہوئی۔ آگے چلو۔ بظاہر یہ شرائط کافروں کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، جس سے مسلمانوں کو دکھ بھی ہوا، چونکہ اللہ پاک کا حکم تھا اور اس کو فتح کہا گیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم ہے اور ہمارے مستقبل کی کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ صحابہ کرام کے دل اطاعت رسول سے معمور تھے، اس لیے سب نے بخوشی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، ذہن نشین کیجیے گا، اس کو فتح مبین کیوں کہا گیا؟ دیکھیں اس کو کیا کہا گیا؟ فتح مبین۔ کس کو؟ حدیبیہ کے اس معاملے کو، اس کو صلح کو۔ یہ 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی۔ اب اس جنگ بندی کا ایک ظاہر فائدہ یہ ہوا کہ مکہ سے لوگ مدینہ آنے لگے اور مدینہ سے مکہ جانے لگے، باہمی تبادلہ خیال ہونے لگا، آپس میں ملاقاتیں ہونے لگی۔ تو جب آپس میں ملاقاتیں ہونے لگی، اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ گیا، مشرک ہے، کافر ہے، لیکن اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے گیا ہے، تو اپنے عزیزوں کے وہ اخلاق دیکھتا اور یوں کہتا کہ یہ تو 4 سال پہلے 5 سال پہلے ہم سے ہجرت کر کے گئے ہیں، اس وقت تو ان کے ایسے اخلاق نہیں تھے، آج اتنے بڑے اخلاق والے کیسے ہو گئے؟ تو ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بھی مسلمان ہو جاتا۔ تو اس طرح سے آپس کا ملاپ جیسے ہی ہوا تو اسلام کی راہ کھلی، اور مشرکین مکہ والے اس حدیبیہ کے زمانے میں، صلح کے زمانے میں بہت سارے مسلمان ہو گئے، اس لیے فتح مبین کہا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری فتح مبین کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہاں سے فرصت مل گئی، اب مکہ والوں سے جنگ نہیں ہے، جنگ بندی ہو گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر سے اطمینان ہو گیا، ذہنی اعتبار سے فارغ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے باہر ملکوں کو خطوط لکھے، 28 ممالک کو آپ نے خط بھیجے، اسلامی دعوتی پیغام آپ نے بھیجا، اور ان دعوتی پیغاموں کو جہاں جہاں آپ نے بھیجا وہاں سے لوگ صرف دیکھنے کے لیے آپ کو مدینہ آئے، جو دیکھنے کے لیے آیا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور وہ آنے والے لشکر تھے، لشکروں کے لشکر تھے۔ 28 ممالک سے تھوڑے آدمی تو نہیں آئیں گے، اندازہ کیجئے 28 ممالک کے جب پیغام گئے تو بادشاہوں نے اپنے وفد بھیجے، کسی بادشاہ نے 60 افراد بھیجے، کسی نے 50 بھیجے، کسی نے 200 بھیجے، کسی نے 300 بھیجے، اس طرح سے وفود 600 افراد تک بھی لوگ آتے گئے اور آ کے مسلمان ہوتے گئے، جو بھی آیا وہ مسلمان ہو کے گیا۔ تو اب اسلام کی راہیں جزیرہ عرب سے باہر کی طرف اسلام کی راہیں کھلتی چلی گئیں، اس لیے قرآن نے اس کے کیا کہا تھا؟ فتح مبین۔ اور فتح مبین میں اسلام کی کامیابی ہے نا، اسلام آگے بڑھے گا۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں فتح مبین کی۔ اور پھر آپ عجیب اندازہ کیجئے کہ ٹھیک 2.5 سال کے بعد، صلح حدیبیہ کے کوئی 2.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا تھا۔ مشرکین نے وہ 10 سال کی جنگ بندی کا اعلان تو تھا، معاہدہ توڑ دیا، آپ نے لشکر لے کے آپ نے مکہ پر حملہ فرمایا، حملہ کے لیے آپ تشریف لائے، جنگ ہوئی نہیں، مکہ فتح ہو گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا وہ 10,000 تھی، حالانکہ 6 میں سن 6 ہجری کے اندر کیا ہوا، 6 ہجری کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا غزوہ خندق کے اندر 3,000 بتائی جاتی ہے، اور اب مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ 10,000۔ اتنا بڑا لشکر کیسے تیار ہو گیا؟ یہ 2-2.5 سال کا زمانہ جس کو قرآن نے فتح مبین کہا۔ اس طرح سے مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ چلیں، صلح حدیبیہ اگرچہ بظاہر یہ مغلوبانہ تھی، مگر اس کے درج ذیل فوائد مرتب ہوئے۔ نمبر 1، مسلمانوں کی مکہ اور کافروں کی مدینہ میں آمد رفت کا سلسلہ ہو گیا، جس کی وجہ سے کافر مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے لگے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب سے باہر دعوتی خطوط بھیجنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے دیگر ممالک سے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں۔ آگے، جزیرہ نما عرب سے باہر دعوتی پیغام، اسی دوسرے والے شق کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس صلح کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے دعوت کے میدان کا رخ عرب سے باہر کی دنیا تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے 28 ممالک کے سربراہوں کو خطوط لکھے اور وقت کی سپر طاقت روم اور فارس کے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام بھیجا، اور ان دعوتی خطوط کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب سے باہر کے لوگ بھی آپ کو دیکھنے اور ملاقات کرنے وفود کی شکل میں مدینہ آتے گئے اور مسلمان
ہوتے گئے، یوں اللہ پاک کا فتح والا وعدہ پورا ہوا کہ ہم نے آپ کو فتح دی۔ یہ جو 28 ممالک کو آپ نے خطوط لکھے، ان تمام کے تمام ممالک نے، جن جن ممالک میں خطوط گئے، آپ کے خطوط کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اور جو دو طاقتیں تھیں نا، سپر طاقتیں اس وقت کی، روم اور فارس کی طاقت، تو رومیوں نے بھی بڑی عزت سے آپ کے خط کو دیکھا، اور ادھر جو فارسی تھے، فارس والے، کسرا جس کا نام تھا، خسرو پرویز کسرا، اس نے آپ علیہ السلام کے خط کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا، اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، تمسخر کیا، استہزاء کیا، پھاڑ دیا، اور کہنے لگا یہ کیسے ضرورت ہوئی ہے اس کو، مجھے للکار رہا ہے۔ آپ کے خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ الی عظیم کسرا، کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے یہ خط جا رہا ہے کسرا کے، فارس کے بادشاہ کسرا کی طرف، اور اس پہ ایک بات مضمون یہ تھا، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تو تمہیں سلامتی مل جائے گی، فإن ابیت فعلیک اسم الارسیین، اور اگر تم انکار کرو گے تو ماتحتوں کا گناہ تجھے ملے گا، والسلام علی من اتبع الہدی، بس سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ 3 جملوں میں خط، سبحان اللہ، عجیب خط، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی چاپلوسی نہیں، کچھ نہیں، سیدھے سادے جملے، بلیغ فصیح جملے، اور ایسے جملے کہ جنہوں نے اس کافر کا دل ہلا دیا۔ یہ مجھے کہہ رہا ہے اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی مل جائے گی، نہیں لاتا ہوں تو کیا کرو گے تم؟ بھائی دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سپر طاقت، وہ کہہ رہی ہے کیا کرو گے تم میرا؟ تو اس نے ایک اپنے گورنر کو، شام کے کنارے پر اس کا یہاں تک اس کی حکومت تھی، اس نے ایک اپنے گورنر کو بھیجا کہ جاؤ مکہ مدینہ میں، یہ کوئی آدمی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا، اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، اپنے قاصد بھیجو اور گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ بازان اس کا نام تھا۔ تو اس نے 2 افراد کو جناب وہ بھیجا تھا، اور وہ آئے مدینہ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور یہاں آ کے تو دیکھا تو ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ یہ ادب، یہ احترام، یہ وجاہت، یہ عزت، یہ عظمت، یہ تو ہمارے یہاں کسرا کی بھی نہیں ہے، جو سپر طاقت ہے اس کی کس نہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور چہرے مبارک کا پانی اترتا ہے تو صحابہ ہاتھ میں لے کے جسموں پر مل رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ محبت سے ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو رنگ ہی یہاں مختلف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتہائی سادگی، وہاں انتہائی تسنع تھا، وہاں بادشاہ تک پہنچنا کوئی آسان کام ہوتا تھا، یہاں ہر آدمی رسول اللہ سے مل رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، پاس بیٹھ رہا ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بڑے متاثر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کس طرح نے بھیجا ہے جو ہمارا رب ہے کہ جناب ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اچھا، آپ نے فرمایا تمہارے رب کسرا کا اس رات خاتمہ ہو گیا ہے، پتہ کر لو۔ آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فوری اطلاع ہو جائے کہ پتہ نہیں ٹیلی فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا۔ جو وقت بتایا، جو تاریخ بتائی، انہوں نے آ کے اپنے واپس گورنر کو، بازان کو بتایا، وہ تو یوں کہہ رہا ہے۔ جب اس نے تحقیق کروائی تو بالکل وہی وقت، وہی دن نکلا، کسرا کا خاتمہ ہو چکا تھا، مر گیا تھا، اور کسرا کو مارا اس کے بیٹے نے، اپنے بیٹے نے قتل کر دیا، اور بیٹا بھی پھر باپ ہی کی تدبیر سے وہ بھی مارا گیا۔ جب بیٹا حکمران آیا وہ بھی مارا گیا، باپ کی تدبیر سے وہ بھی مر گیا، اور اس کے بعد جناب ان کی بیٹی کو حکمران بنایا گیا۔ تو وہ بھی کچھ وقت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جس قوم کی حکمرانی عورت کرے گی وہ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ کوئی 1.5 سال کا وقت بتایا جاتا ہے، اس کے اندر کسرا کی ساری یہ سپر طاقت تباہ ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین کی تھی، اور آپ نے بددعا دی تھی، اللہم مزقہم کل ممزق، اے اللہ جیسے اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا نا، اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بدتمیزی کرنے والا وہ شخص بچتا پھر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ موتا ہجری میں عمر بن شرحبیل، ہجری یہاں تو لکھی نہیں ہے تم لوگوں نے، ہاں یہ کوئی 8 کا یا 9 کا واقعہ ہے۔ عمر بن شرحبیل جو روم کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، ہاں سن 8، اس کی طرف آپ نے دعوت نامہ بھیجا۔ یہ
اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر اس کی طرف روانہ فرمایا، اس نے رومیوں سے مدد لی اور 1.5 لاکھ کا لشکر جمع کیا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ تھوڑا سا سمجھیں، یہ جنگ موتا اور ایک اور جنگ تبوک، جنگ موتا اور تبوک، یہ میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ غزوات اور سرایا، تو غزوات کی تعداد کتنی بتائی تھی؟ 17، اور سرایا کی تعداد 43، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 43 سرایا اور 17 غزوات، ان تمام میں صرف 2 جنگیں ایسی ہیں جو عرب سے باہر کی ہیں، وہ یہی ہے موتا اور تبوک، یہ عرب سے باہر کی جنگ ہے، یعنی باہر کی دنیا سے آپ جو لڑنے کے لیے نکلے، یہ 2 جنگیں۔ یہ جو ہے جنگ موتا، اس میں آپ علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے تھے، اس میں آپ علیہ السلام نے لشکر روانہ فرمایا تھا۔ اس سے جا کے پوچھو کہ اس نے ہمارے قاصد کو کیوں قتل کیا؟ خط بھیجا تھا نا، دعوتی خط بھیجا تھا، حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا، حارث بن عمیر کو کیوں قتل کیا اس نے؟ حارث کو قتل کرنے کا مطلب صاف صاف جنگ کا پیغام ہوتا تھا کہ ہم تم سے لڑیں گے، تو آپ نے پھر 3000 کا لشکر بھیجا تھا اس سے پوچھنے کے لیے۔ عمر بن شرحبیل جو بڑا گھمنڈ میں اور غرور اور تکبر میں تھا، اور یہ بصرہ کا گورنر تھا، اور بصرہ کی جو ریاست تھی وہ روم کے ماتحت تھی، رومیوں کے ماتحت تھے وہ، تو آپ علیہ السلام نے یہاں زید بن حارثہ کو امیر مقرر کیا، کہا زید بن حارثہ یہ اگر شہید ہو گئے تو پھر جعفر طیار کو مقرر کر لینا، جعفر طیار شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کو مقرر کر، ان 3 کے نام تو آپ نے لے لیے۔ صحابہ کہنے لگے بس یہ تو گئے، یہ تو تینوں کے تینوں شہید ہو ہی جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اور واقعی تینوں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کہا جس کو مرضی آپ اپنے انتظام سے مقرر کر لینا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، تو وہ تھے اس لشکر کے اندر، تو اب مسلمانوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر لیا۔ آپ مدینہ میں آپ کو یہ سارا منظر موتا کا دکھایا جا رہا تھا، جبریل ایک ایک بات بتا رہے تھے، آپ نے ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ وہ عبداللہ بن رواحہ جناب وہ شہید ہو گئے، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب جنڈا جو ہے جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے وہ بھی شہید ہو گئے، پھر اب جنڈا جو ہے نا عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہے وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے، اور پھر فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ پاک نے ایک اپنی تلوار نکالی، اور وہ تلوار کون ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، ایسی جنگی مہارت دکھائی خالد بن ولید نے، قربان جو ان پر، ایسی جنگی مہارت دکھائی کہ 3 دن کے اندر انہوں نے اپنی ساری فوج کو بچا کر واپس نکال کے مدینہ میں لے آئے، اس لیے کہ سامنے لشکر کتنا ہے؟ 1.5 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ سے 3000 آدمی کیا لڑیں گے؟ تو اب بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، واپسی کی کوئی صورت، بڑی عجیب جنگی تدبیر کی ہے خالد بن ولید نے۔ کئی دن سے جنگ لگی ہوئی تھی آمنا سامنا، آج کی جنگ تو تھی نہیں کہ جناب اوپر سے مار کے چوروں کی طرح چلے جاؤ، بزدلوں کی طرح، وہاں تو میدان آمنا سامنا مقابلہ، تلوار سے مقابلہ ہوگا، دیکھیں گے کس کی بہادری کتنی ہے۔ تو لشکر کے گروہ ہوتے تھے، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک سامنے، ایک آگے، ایک پیچھے، چھوٹے چھوٹے دستے مقرر کرتے تھے۔ تو خالد بن ولید نے پہلا کام یہ کیا کہ لشکر کو آپ نے تبدیل کر دیا، جو دائیں طرف کا 100 آدمیوں کا دستہ تھا اس کو بائیں طرف کر دیا، بائیں طرف والوں کو دائیں طرف کر دیا، آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے۔ اگلے دن جب کافروں نے دیکھا کہ کل یہاں جو تھے لوگ وہ نہیں ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ اس 100 افراد کے ساتھ لڑنے والے کافروں کے وہی تھے 10,000 کا لشکر جو کل لڑ رہا تھا، انہوں نے دیکھا یہ کل والے چہرے تو نہیں ہیں، لگتا ہے مسلمانوں کی نئی مدد آئی ہے۔ تو جیسے ہی ان کو ہر طرف انہوں نے رخ بدلا ہوا دیکھا تو وہ فوری سمجھ لے کہ مسلمانوں کی نئی کمک آئی ہے، نئی کمان آئی ہے، بہت بڑی تعداد۔ اور ایک عجیب بات خالد بن ولید نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے، 3000 کے لشکر میں سے کچھ لوگ، کچھ 400-500 پیچھے پہاڑی پہ چھپا دیے، کہ جب بالکل عین لڑائی ہو تو تم جو خوب نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے میدان میں کود پڑنا، تاکہ کافر سمجھیں کہ اور مدد آ گئی ہے مسلمانوں۔ تو وہ ایسا ہوا، اس 300-400 کا وہ شور اور ولولہ اور ہنگامہ تھا کہ کافروں کے حوصلے پست ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے وہ۔ تو اس طرح سے لشکر کو بچا کے آپ لے آئے تھے، کوئی زیادہ نقصان ہوا بھی نہیں تھا، کوئی 11-12 لوگ مسلمانوں کے شہید ہوئے تھے اس میں۔ اتنی بڑی کامیابی کہ اس طرح سے سارے لشکر کو بچا کے لے آئے آپ علیہ السلام کے پاس مدینہ میں۔ تو یہ جنگ موتا کہلاتی ہے۔
فتح مکہ مشرکین نے حدیبیہ میں ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں سن 8 ہجری 11 رمضان میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ چلیں عام اعلان مکہ میں، جو شخص مقابلہ نہ کرے اس سے قتال نہ کیا جائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، لڑائی نہیں کی جائے گی، جو بیت اللہ میں داخل ہو اسے بھی امن مل جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن مل جائے گا، صرف 11 مردوں اور 4 عورتوں کا خون نہ معاف فرمایا، باقی عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ 11 مردوں اور 4 عورتوں کے متعلق فرمایا تھا کہ جہاں پہ بھی پکڑے جائیں گے قتل کیے جائیں گے۔ یہ بڑے شرپسند تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزیاں بھی کرتے تھے، گستاخیاں بھی کیا کرتے تھے، اور یوں سمجھیے کہ ایک مجمع کے اندر ایک دم سے فتنہ برپا کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن بہرحال ان میں سے اکثر پھر مسلمان ہو گئے تھے، اور کچھ 4 کے افراد ہیں، 4 ہیں یا 3 ہیں جن کو قتل کیا گیا، باقی سب ہی کے مسلمان ہو گئے تھے۔ جن کو آپ نے کہا وہ سب بھاگ گئے، ان کا اچھا ہمارے بارے میں یہ کہا گیا، پھر باہر سے جا کے انہوں نے امن طلب کیا، آپ اسلام سے آپ نے امن دے دیا، جن میں اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو لانے والا کون تھا واپس؟ اس کی بیوی تھی، بیوی مسلمان ہو گئی اور وہ گئی، اور اکرمہ شام کی طرف بھاگ گئے، اور دوڑتی بھاگتی پیچھے گئی اور جا کے اسے لے کے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے کے گئی تھی کہ میرے لیے آپ میرے شوہر کو امن آپ دے دیں، تو آپ علیہ السلام نے امن دے دیا، وہ لے آئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے عجیب جملہ فرمایا تھا، جب وہ آئے نا تو آپ نے استقبال کیا، مرحباً بالمہاجر، آپ نے کہا ہجرت کرنے والا، شام بھاگ گیا نا، ہجرت کر کے واپس آیا ہے مکہ میں، ہجرت کرنے والے مرحبا ہو، خوش آمدید۔ یہ نہیں کہا بھاگے ہو نا، کہاں جاؤ گے بھاگ کر، کہاں جاؤ گے؟ سبحان اللہ، کوئی آر کا جملہ نہیں، کوئی طنزیہ جملہ نہیں، کوئی ایسا جملہ نہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا اکرمہ آ رہا ہے، اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو برا نہ کہنا، اس کو برا لگے گا۔ سبحان اللہ، یہ اخلاق تو دیکھو، اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو کفر پر مرا ہے نا، اس کو برا نہ کہنا، رسول اللہ نے کہا اس کو برا نہ کہنا، اکرمہ کو برا لگے گا۔ کتنی عزت دی آپ نے، کتنی عزت دی۔ چلے غزوہ حنین، فتح مکہ کے بعد تمام عرب قبائل مجموعی طور پر اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ قریش مکہ کے روبز کی وجہ سے تمام لوگ اسلام قبول کرنے سے بچے رہتے تھے۔ جب مشرکین کا زور ٹوٹ گیا تو مزید کسی کو ہمت نہ ہوئی مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ البتہ بنو حوازن، بنو ثقیف اپنی غیرت کی وجہ سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ نے مدینے کا ارادہ ترک کر ڈالا، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد اب مدینے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ یہ جناب حنین والے جو نا یہ کچھ پر تول رہے ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے کا۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی، ان کے آنے سے پہلے ہم ہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ نے حنین کی طرف رخ فرمایا، وہاں پہنچے تو دشمن پہلے سے پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو جنگی انتظام کا موقع نہ دیا، تیروں کی بارش شروع کر دی، بہرحال مشرکین کو پسپائی ہوئی اور اللہ نے مدد فرمائی۔ یہاں کچھ وقت کے لیے تو مسلمانوں کو نقصان ہوا، ذرا سا نقصان ہوا، مسلمان منتشر ہو گئے، پہلے سے تیار تو نہیں تھے، جیسے ہی وہاں پہنچے ابھی لڑائی کا میدان گرم ہوا نہیں تو تیروں کی بارش شروع ہو گئی، پہاڑوں سے چھپے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے، تو اس طرح سے کچھ ظاہری نقصان تو ہوا، بہرحال اللہ نے مدد فرمائی۔ ختم ہو گیا؟ آگے کی 2-3 قسطیں نہیں تھی نا، وہ کہاں ہیں؟ تو تیسری تو نہیں کریں گے نا، اس کو آج ہی ختم کرنا، لے آؤ، کون سی ہے؟ تیسری نکالو، جلدی کرو۔ نہیں پتہ نہیں کہاں سے، یہ تو سارا ہو گیا، آگے چلو آگے چلو، آگے چلو، آگے آگے چلو، آگے آگے چلو۔
غزوہ تبوک۔ اب اس کے بعد تبوک جب آپ علیہ السلام پھر حنین سے فارغ ہو کر واپس مدینہ پہنچے تو یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے تبوک کا۔ یہ 2 نہیں ہے، غلط لکھا ہے، ہاں یہ 9 ہے، یہاں پر 2 غلط لکھ دیا انہوں نے۔ تو کچھ تو ہمارے کاتبوں کی غلطیاں بیچاروں کی، ہر بار کہتا ہوں ان کی اصلاح کرو، اللہ ہدایت دے بھائی تم لوگوں کو۔ ہاں پچھلے میں بھی کہا تھا اس کی اصلاح کرو۔ تو 9 ہجری میں آپ علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ تبوک کے مقام پر روم کا بادشاہ ہرقل مدینے پر حملے کے لیے لشکر تیار کر رہا۔ آپ 30,000 جان نثاروں کو لے کر تبوک پہنچے۔ اب دیکھو نا کتنی بڑی تعداد ہو گئی، 30,000 کا لشکر آپ نے لیا۔ اور ہرقل نے جب یہ سنا کہ آپ علیہ السلام خود تشریف لا رہے ہیں تو اس نے کنارہ کشی اختیار کی۔ آپ 15-20 دن مقیم رہے لیکن کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا، تو آپ مدینہ روانہ ہو گئے اور رمضان میں مدینہ پہنچے۔ اس میں تھوڑا سا آپ سمجھیے گا، یہ تبوک ابھی تفسیر میں ہم چل ہی رہے تھے، تو تبوک پونا سپارہ پورا تبوک کے منظر کو بیان کر رہا ہے۔ کوئی غیر اہم چیز تھوڑی ہے، قرآن میں ایک ایک لفظ بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو اب اندازہ کرو کہ پورا پون سپارہ، لقد نصرکم اللہ فی مواطن یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ 10واں پارہ پورا آدھا، دوسرا آدھا، اور 11واں پارے کا ایک ربع، یہ سارا کا سارا تبوک کے حالات بیان کر رہے ہیں، غزوہ تبوک۔ اور سب سے بڑا غزوہ، سب سے مشکل ترین اور سب سے دور، بہت دور اس کا سفر تھا۔ اور یہ غزوہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں آپ خود تشریف لے گئے، اور اس سے پہلے موتا کی جو جنگ تھی نا، اس میں عرض کیا تھا کہ آپ علیہ السلام خود نہیں گئے تھے، وہ بھی رومیوں سے مدد لی گئی تھی۔ اور وہ عرض کیا تھا کہ بصرہ کا جو گورنر تھا اس نے جنگ کی تھی لیکن رومیوں سے مدد لے کر، وہ بھی رومیوں کے ماتحت تھا، گویا کہ اس میں بھی یوں سمجھے کہ رومیوں سے کچھ آغاز جنگ کا ہو ہی گیا تھا۔ اور اب جو ہے نا دوبارہ ہرقل نے سمجھا کہ اب ہم بڑا لشکر لے کے مدینہ میں جاتے ہیں اور جا کے حملہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے 30,000 صاحب عمومی اعلان کر دیا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی غزوات تھے آپ علیہ السلام بتاتے نہیں تھے کہ کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، اس میں آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا تبوک جانا ہے، اور ہر آدمی تیار رہے۔ اور جو ہے وہ مسلمانوں میں ایک تو یہ کہ شدید گرمی کا زمانہ تھا، پھل مکمل پکے ہوئے تھے، جو مدینہ کی یوں سمجھے کہ معیشت تھی وہ سب کھجوروں پر تھی، اور کھجوریں مکمل تیار تھیں، 2-4 دن چھوڑ دیں گے تو نقصان ہو جائے گا، پھل خراب ہو جائے گا، لیکن یہ سب بڑی قربانیاں دے کر صحابہ نکلے۔ 30,000 کا مجمع آپ علیہ السلام کے ساتھ تیار ہو گیا۔ کچھ لوگ اس میں منافق پیچھے رہ گئے، اور منافقین آ کے عذر بتاتے رہے، میرا یہ عذر ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، میرا یہ عذر ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ مخلصین بھی پیچھے رہ گئے تھے، ان کے اعذار کو آپ نے قبول نہیں فرمایا، اور ان کی توبہ پھر اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ قرآن میں اس توبہ کا بھی تذکرہ ہے سورہ توبہ کے اندر۔ تو اس طرح سے اس کے بعد جیش اسامہ حج سے واپسی، یہاں خطبہ عرفات بیچ میں، پچھلے میں بھی میں نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے خطبہ عرفات ڈالا ہی نہیں ہے، اللہ کے بندو، خطبہ عرفات۔ تو یہ تبوک کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ سفر فرمایا تھا، حج کا سفر۔ یہ حج کا سفر آپ کا ارادہ تھا کہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ ایک طویل سفر، لمبا سفر ہو، تو آپ علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا، اور یہ سن 10 ہجری کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا حج کا، سب کے سب آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ تو کوئی 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع حج کے موقع پر آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور آپ علیہ السلام نے پھر وہاں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے پرچہ بھی ہم نے کئی مرتبہ تقسیم کیا ہے، بہت تفصیل سے ہم نے اس پر بیانات کیے ہیں، بانٹا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کے کوئی 22-23 نکات ہیں، اور بڑے اہم نکات ہیں، اور اتنا جامع خطبہ تھا آپ علیہ السلام کا، یوں سمجھے کہ 23 سالہ نبوت کی ساری باتوں کا نچوڑ آ گیا ہے اس ایک خطبے کے اندر۔ یعنی ایک آدمی زندگی کا آخری پیغام دینا چاہتا ہے، اور آپ نے اس میں آخری پیغام دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں، آخری پیغام تھا۔ تو اس آخری پیغام میں آپ نے بڑی اہم باتیں بتائیں، اور اس غزوہ، اس سفر حج سے واپسی، ہاں سب سفر حج آپ نے حج کر لیا، تو پھر مکہ میں آپ نے خوب دعائیں کی، صحابہ ڈر گئے
انصار کے شاید آپ علیہ السلام مکہ ہی رہ جائے، آپ کا دل شاید یہیں لگ گیا ہے۔ بہرحال اللہ کا حکم تھا۔ اب فرمایا اب جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے، انصار کے ساتھ آپ نے فرمایا، اور پھر آپ تشریف لائے واپس۔ تو حضرت اسامہ کا لشکر آپ نے آ کے روانہ کیا۔ حج سے واپسی کے بعد 26 صفر 11 ہجری روم کی طرف کی زندگی کا آخری لشکر روانہ فرمایا، جس میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بڑے صحابہ شامل تھے، مگر اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو۔ اچھا یہ بھی بات یاد رکھیے گا، یہ لشکر کہاں کی طرف بھیجا تھا؟ وہ شام، یہ وہی علاقہ تھا جہاں پہلے موتا کا لشکر گیا تھا، اسی طرف آپ نے بھیجا تھا۔ اور کیوں بھیجا تھا؟ اور اس میں امیر بنایا اسامہ کو۔ اسامہ کون تھے؟ یہ اسامہ وہ زید بن حارثہ جو وہاں شہید ہوئے تھے، جو آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ ان کے بیٹے تھے اسامہ۔ تو آپ علیہ السلام نے اسامہ کو بھیجا باپ کا انتقام لینے کے لیے۔ بات سمجھے جی؟ تو اس لیے لشکر کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن آپ نے امیر بنایا کس کو؟ اسامہ کو۔ ایک تو یہ وجہ تھی، سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری وجہ، اللہ کو تو پتا تھا نا کہ شہید ہونا ہے، اللہ کو پتا تھا رسول اللہ کا انتقال کا وقت ہے، اب آخری وقت ہے آپ علیہ السلام کا۔ تو اگر امیر بنا دیتے ابوبکر صدیق کو، امیر بنا دیتے عمر فاروق کو، تو جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا اس نے تو جانا ہی جانا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ جب وہ ادھر نکل جاتے، امیر ابوبکر صدیق اس کے ہوتے، عمر فاروق ہوتے، تو پیچھے امت کو کون سنبھالتا؟ اس لیے اللہ پاک نے ایسا انتظام فرمایا کہ وہاں امیر بن گئے اسامہ، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیچ میں ہے۔ لشکر کا ایک آدمی سپاہی تو واپس آ سکتا ہے نا پیچھے، لیکن پورا لشکر تو واپس رسول اللہ نے جو بھیجا اس کو ہم نہیں واپس کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ لشکر مدینہ سے باہر نکلا حضرت اسامہ کا، آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو ظاہر رک گئے، وہیں کچھ وقت کے لیے رک گئے۔ ابوبکر صدیق واپس آئے، عمر فاروق واپس آ گئے۔ اب انہوں نے آ کے امت کو سنبھالا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے کہا اسامہ کے لشکر کو تو روانہ کرو، اس کو ہم نہیں روک سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کو خود روانہ کیا تھا۔ چلے، اکابر صحابہ کی موجودگی میں حضرت اسامہ کو امیر بنا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ دراصل حضرت اسامہ کے والد جنگ موتا میں شہید ہوئے، ان کے انتقام کے لیے امیر مقرر کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ امیر مقرر کرنا من جانب اللہ تھا، یہ میں نے وجہ بتائی آپ کو۔ چلے، مرض وفات 28 صفر 11 ہجری بروز بدھ آپ بقی میں اپنے رفقائے مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو سر درد اور بخار شروع ہو گیا، اور 13 روز تک مسلسل بخار رہا۔ اسی عرصے میں ازواج مطہرات کے حجروں میں آپ علیہ السلام منتقل ہوتے رہے۔ آخر میں تمام ازواج کی اجازت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں قیام فرمایا، چونکہ وہاں ہی آپ کی تدفین بھی وہیں ہونی تھی، تو اس لیے وہیں قیام فرمایا۔ صدیق اکبر نے آپ کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی۔ بس ہے آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ۔ ہاں، یہ آخری کلمات پھر آپ اسی وقت کہے گئے، لوگوں مجھے معلوم ہے تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو، جب صحابہ پریشان تھے آپ کو بیمار دیکھ کر، مجھ سے پہلے کوئی نبی نہ رہا، میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو، اور ہمارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت اس حوض کوثر سے سراب ہو جائے، اسے چاہیے کہ زبان اور ہاتھ کو بےہودہ اور لیانی باتوں سے محفوظ رکھے۔ میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور اتحاد کی وصیت کرتا ہوں، اور جو اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو مانتے ہیں تو بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کیا کرتے ہیں۔ یہ آخری کلمات تھے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں میں حوض کوثر پر پہنچنے والا ہوں، تم بھی پہنچو گے، اور ایسا حوض ہے کہ جس کی وسعت بصرہ کے مقام صنعاء کے مابین مسافت کے برابر ہے، ستاروں کے برابر چاندی کے گلاس ہیں، اور جس وقت تم حوض کوثر پر آؤ گے تو میں کتاب اللہ کے متعلق تم سے سوال کروں گا۔ بڑی اہم بات ہے بھائی، حوض کوثر پر میں تم سے سوال کروں گا کہ کتاب اللہ پر کتنا عمل کیا ہے اور میری سنت پر کتنا عمل کیا ہے، میں سوال کروں گا۔ بس سوچو تم ان دونوں کے بارے میں کیسی جان نشینی کرو گے۔ ثقل اکبر کتاب اللہ، اس کا ایک کنارہ اللہ کے پاس اور ایک کنارہ تمہارے پاس ہے، بس اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور رائے راست سے نہ ہٹو اور نہ اس کو تبدیل کرو۔ میری اطرت میرے اہل بیت ہیں، اور خدائے لطیف و خبیر نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ وہ دونوں کتاب اور عطرت کبھی جدا نہ ہوں گے، یعنی نہ میں اللہ کی کتاب اور میرا خاندان، ان کا خیال رکھنا یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر وارد ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔
اور یہ باتیں پھر ارشاد بلا شبہ صدقہ زکوٰۃ نہ میرے لیے حلال ہے نہ میرے اہل بیت کے لیے، بطور مثال تاکید کہ آپ نے اپنی اونٹنی کی گردن کے متصل پیٹھ سے بال پکڑ کر فرمایا یہ وہ وہاں کا خطبہ ہے یہاں تم لوگوں نے ڈال دیا ہے، یعنی یہ عرفات کا خطبہ ہے۔ قسم ہے اس اللہ کی کہ اس بال کے ہم وزن زکوٰۃ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور ارشاد فرمایا جو اس وقت موجود ہے وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ شخص جس کو بات پہنچائی جائے وہ بات سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو، اور سنو کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکہ وہاں کا عرفہ کا خطبہ دیا۔ آگے چلو ٹھیک ہے۔ تو بھئی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے۔ ہاں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں کس سنت کی خلاف ورزی ہوئی تھی؟ بات وہ تھی کہ وہ آپ علیہ السلام نے 50 افراد کو ایک جگہ پر مقرر کیا تھا کہ آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو جب جنگ مکمل ہو گئی اور کافر بھاگ گئے تو یہ نیچے اتر آئے تھے میدان سے، اور انہوں نے سوچا کہ اب نیچے اتر کر کیا کریں گے، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ زخمی ہیں ان کو مرم پٹیاں کریں، اس لیے نیچے اترے تھے۔ اور اللہ کے رسول کی منشا تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے نہیں ہٹنا۔ تو چونکہ وہ ہٹے تو وہاں ہی سے پھر کافر پلٹ کر آئے اور دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، تو یہ آپ علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ تفسیر کی کلاس میں وقت کی پابندی کی جائے، جب آپ تشریف لائیں تو مین گیٹ بند کر کے آئیں، جب کلاس شروع ہو جائے تو قرآن کریم کا احترام ضروری ہے۔ بھائی آئندہ کی انشاءاللہ اتوار کو پھر تفسیر کی کلاس ہم باقاعدہ سے کریں گے، ان باتوں کا خیال رکھا کریں گے۔ پہلے بھی شکایت آئی ہے کہ بچے شور کرتے ہیں تو خیال کیا کریں بھائی۔ اور دوسرا آج ایک پروگرام ہے شام کو انشاءاللہ، دیکھو ادھر یہ کلمہ اکیڈمی کے سامنے جو پلاٹ ہے، کیا نمبر ہے اس کا؟ B48 یہ خالی پلاٹ ہے، اس میں سیرت کا پروگرام ہے انشاءاللہ۔ تو آپ تمام احباب سے، مردوں کے لیے ہے، وہاں عورتوں کا انتظام تو نہیں ہو سکا تو اس لیے مردوں کا ہے، سیرت کے موضوع پر اہم باتیں ہوں گی، تو اس لیے میری درخواست ہے کہ تمام مرد حضرات اس میں تشریف لائیں، اور خواتین سے درخواست ہے کہ اپنے شوہروں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، سب کو آپ اس